اسلام اس شब्द کا معنی کیا ہے؟ اسلام تمام انسانیت کے لیے معلوم ہے ہمیں؟ میں ان کی بیٹی کے بیٹے بڑے جو تھے امام حسن مجتبیٰ، میں ان کی اولاد میں سے ہوں۔ درگاہ ایگزیکٹلی کیا جگہ ہوتی ہے اور نماز میں ایگزیکٹلی کرتے کیا ہیں؟ ہمارے اسلامی کانسیپٹ سے اگر دیکھا جائے تو جہاں پر اللہ کا ولی ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ دیکھیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہر مرد اور عورت پر جو بالغ ہیں، جو 14 سال کے اوپر ہو جائے، ان پر سب پر نماز فرض ہے۔ عورتوں کو مسجد میں الاؤ کیا جاتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اور امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے جو سب سے بڑے جورسٹ تھے اسلام، ان لوگوں نے کہا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ عورت گھر میں نماز پڑھے۔ جیسے ہندوؤں میں برامن، چھتریہ، کاسٹ سسٹم ہوتی ہے، تو اسلام میں کتنے طریقے کے ڈویژنز ہیں؟ اسلام میں کوئی کاسٹ سسٹم ہے ہی نہیں، یہ بعد والوں نے اپنے اپنے سیکس بنا لیے۔ اسلام میں عورتوں کا لباس برقع اور بچوں میں حجاب بھی ہوتا ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ اسلام میں اس لیے ضروری ہے عورت کے لیے، تمہارے جو باڈی مسلم دھرم بہت زیادہ پاپولیشن بڑھاتے ہیں، تو اس کے پیچھے اسلام کی کیا ریزنز؟ 1500 سال پہلے کہاں تھا برتھ کنٹرول کا کانسیپٹ؟ آپ کو بیٹا ہوتا ہے، بیٹی ہوتی ہے، آنے دو، سنتان بڑھنے دو۔ محرم اس کا کیا ہسٹری ہے اور وہ کیوں لوگ مانتے ہیں؟ ان کے جو سیکنڈ نواسے تھے سیدنا امام حسین، جس نے زبردستی اسلام کا تخت حاصل کر لیا تھا، وہ ٹائرنٹ تھا، وہ ضدی تھا، اور وہ اسلام کا پہلے یوں سمجھے آپ کو پہلا دہشت گرد۔ اسلام الگ دھرم والوں کو بھی اسلام بنانا چاہتا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ لیکن کیا یہ بھی سچ ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ کافروں کے ساتھ پھر آپ کو ظلم کرنا ہوگا تو ہی آپ سچے مسلمان کہلاؤ گے۔ یہ جہاد کیا ہے اور ٹیررزم بہت زیادہ اسلام کے ساتھ کیوں جوڑا جاتا ہے؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے لکم، ہماری ہر دھرم کو سمجھنے کی پہل میں آج جانتے ہیں اسلام دھرم کے بارے میں۔ یہ پوڈ کاسٹ سب سے ڈیٹیلڈ پوڈ کاسٹ ہے اسلام دھرم کے بارے میں۔ اس میں ہم نے کور کیا ہے قرآن کے بارے میں، مکہ مدینہ کے بارے میں، اسلام کی ہسٹری کے بارے میں۔ ہم نے اس میں یہ بھی معلوم کیا ہے کہ سچا مسلم ہونا کیا ہوتا ہے، دن چریا کیا ہونی چاہیے سچے مسلم کی، اور اس میں ہم نے اسلام کے مسکنسیپشنز کے بارے میں، اسلاموفوبیا کے بارے میں بھی بہت چرچا کی ہے۔ آج کے ہمارے گیسٹ ہیں پیر سید آل مصطفیٰ قادری، جو کہ پروفٹ محمد جنہوں نے اسلام دھرم کی نیو رکھی تھی انہی کے ڈائریکٹ لینیج ہیں۔ پوڈ کاسٹ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشنز آن کر دیجئے۔ ہمارے چینل پہ ہم ایسے ہی انٹرسٹنگ پوڈ کاسٹ لاتے رہتے ہیں، سو اسٹے سبسکرائبڈ۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ پیر صاحب، پہلے میں یہ سمجھنا چاہوں گا کہ اسلام اس شब्द کا معنی کیا ہے اور اوور آل فلسفی کیا ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ اسلام کا معنی ہے، ایکچولی یہ عربک کا لفظ ہے، عربی زبان کا لفظ ہے۔ اسلام کا معنی ہے سلامتی، پیس۔ جیسے ہم ایک دوسرے سے گریٹ کرتے ہیں، جب مسلمان ایک دوسرے مسلمان کو، اپنے فیلو بینگ کو جب گریٹ کرتا ہے تو السلام علیکم کہا جاتا ہے کہ آپ پر پیس ہو، سلامتی ہو۔ تو اسلام سراپا سلامتی ہے، ان کے لیے بھی سلامتی ہے جو اس پر عمل کرتے ہیں، جو اس کو مانتے ہیں، اور ان کے لیے بھی سلامتی ہے جو اسلام کو نہیں مانتے ہیں۔ یعنی اسلام تمام انسانیت کے لیے سلامتی کا پیغام دیتا ہے، پیس کا اور مرسی کا پیغام۔ آپ جنرلی گریٹ کرتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں اور دوسرا وعلیکم السلام کہتا ہے، تو اس وعلیکم السلام کا مطلب کیا ہوا؟ دیکھیے، سب سے پہلے جو گریٹ کیا جاتا ہے السلام علیکم، جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے نبی نے، ہمارے پیغمبر نے تعلیم دی ہے، وہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کا معنی ہے کہ سلام ہو آپ پر، یعنی سلامتی ہو، رحمہ ہو، اللہ کی رحمت ہو، اور اس کے ساتھ میں آپ کے اوپر برکت بھی ہو۔ ایک سلام میں 3 چیزیں دی جاتی ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے سلامتی بھی ہو، رحمت یعنی مرسی، اور برکت یعنی کسی چیز میں آپ کو سسٹینیبلٹی، بڑھوتری، اس کو برکت کہا جاتا ہے۔ تو جب جس کو کیا جائے اور اس سے زیادہ ثواب جو ہے، جو جواب دیتا ہے، وہ کہتا ہے وعلیکم السلام، یعنی تم پر بھی وہی ہو، وعلیکم السلام۔ وعلیک کا مطلب ہے کہ آپ پر بھی رحمت ہو، برکت ہو اور سلام۔ اور یہ مسلم شब्द کا ارتھ کیا ہوا پھر؟ مسلم یعنی اسے کہتے ہیں جو اسلام پر عمل کرے اور جس کا ایمان مسلم ہو، مضبوط ہو، اور وہ اسلام کے دامن میں، اللہ نے قرآن میں اسلام پر عمل کرنے والے کو وَسَمَّاهُنَ الْمُسْلِمُونَ کہا ہے کہ ہم نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ تو اسلام کا ہسٹری کیا ہے؟ مطلب کب سے وہ شروع ہوا ہے اور آج تک وہ کیسے بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیے، اسلام کی ہسٹری تو یہ ہے کہ اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں، وچ از دا ورڈ آف گاڈ، جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ آج سے 1500 سال پہلے نازل کیا گیا تھا،
اسلام کوئی نیا مذہب نہیں ہے، اسلام پراچین مذہب ہے، اور ہمارے عقیدے اور ایمان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو دنیا میں جو سب سے پہلے آئے تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، جو جنت میں رہتے تھے، اور یہی کرسچینٹی کا بھی عقیدہ ہے، اور یہی جوڈائزم کا بھی عقیدہ ہے، دیگر مذہبوں کا بھی یہی ماننا ہے کہ ہم ایک باپ کی اولاد ہیں، چاہے وہ ہندوازم ہو، سب یہی مانتے ہیں کہ ہم ایک ہی سے آئے ہیں سب، تو ظاہر سی بات ہے دیٹ از اومنی پریزنٹ ہے، تو اسی سے سب آئے ہیں، تو جہاں تک انسانیت کا تعلق ہے یہ سب ایک ہی کنبہ ہے۔ تو ابراہمک ریلیجن کو فالو کرتے ہیں اسلام، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اور یہی کیا ابراہمک ریلیجن سے نکلا ہے کرسچینٹی بھی؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو آدم علیہ السلام آئے ہیں، اسلام جو کہتا ہے، اس کے بعد ان کی اولاد میں جو مشہور ہوئے ہیں یعنی شیت علیہ السلام ہیں، اور پراچین بھارت میں بھی ان کا تصور کیا جاتا ہے اسلام کے حوالے سے۔ پھر ان کی جینولوجی، جب ان کی نسل چلی تو پھر اس میں نوح بھی ہوئے، جو نوحاس آرک جہاں کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد دیگر پروفٹس بھی آئے ہیں۔ اسلام کی ٹرمینالوجی میں 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، اور اللہ نے قرآن میں کہا لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہم نے ہر قوم کے لیے ہادی بھیجے ہیں، یعنی وہ جو ہدایت دے، صحیح راستہ بتائے، گائیڈ بھیجا ہے۔ تو ہندوستان چونکہ پراچین ملک ہے، یہاں پر بھی بہت سارے پیغمبر آئے ہیں، لیکن ہم ایشورنس کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ کون پیغمبر ہے یہاں پر۔ اور جہاں تک ابراہیمک کنسرن ہے، آپ نے جو کہا ابراہیم علیہ السلام، جنہیں کرسچینٹی میں بائبل کی زبان میں ابراہم کہا گیا ہے، اور ہمارے پاس ابراہیم کہا گیا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام ایک پرومیننٹ پیغمبر ہیں، اور جن کی اولاد سے 2 بیٹے ہوئے، ایک ہوئے حضرت اسماعیل جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فور فادر ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرے ہوئے حضرت اسحاق، اور جن کی اولاد میں جو بنی اسرائیل ہیں، جو جیوس ہیں، جو موسیس ہیں یا موسیٰ ہیں یا داؤد ہیں یا سلیمان ہیں، یہ جتنے بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں، یہ سب ان کی اولاد میں۔ اور ابراہیم کے جو بیٹے تھے اسماعیل، ان کی اولاد میں پھر کوئی پیغمبر نہیں ہوا، پروفٹ نہیں ہوا، جب تک کہ ہمارے پروفٹ۔ تو یہ ایک ہی کڑی ہے، سمجھیے آپ۔ اور یہ جو قرآن جو آپ کی پاک کتاب ہے، یہ کس نے لکھی ہے یا کس نے مطلب ریسائٹ کی ہے؟ دیکھیے، قرآن لکھی نہیں گئی ہے، بلکہ یہ قرآن اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا میسج ہے اپنے بندوں کے لیے۔ تو اللہ نے اس سے پہلے بھی، ہمارے نبی سے پہلے دیگر پیغمبروں پر بھی کتابیں اتاری ہیں، جیسے بائبل ہے عیسیٰ پر، تورا ہے، زبور ہے جو موسیس اور داؤد علیہ السلام پر اتری ہے۔ اسلام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 4 اہم کتابیں ہیں، تو ایک تو تورا ہے، زبور ہے، بائبل جسے انجیل کہا جاتا ہے، پھر قرآن ہے۔ لیکن قرآن ہی کی ٹرمینالوجی میں اگر سمجھا جائے تو قرآن اللہ نے اپنے نبی پر نازل کیا، یعنی ریویل کیا، اور ریویلیشن جو ہوا ہے وہ حضرت جبرائیل، جنہیں گیبریل کہا جاتا ہے، آرک اینجل گبرائیل، تو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پروفٹ پر جب جب ضرورت پڑی، جیسے جیسے حالات رہے، اللہ نے کبھی 1 آیت، کبھی 2 ورس، کبھی 3 ورس، تو قرآن میں ٹوٹل اگر دیکھا جائے تو 6,666 ورسز ہیں، جو ٹائم ٹو ٹائم ضرورت کے اعتبار سے، اور 23 ایئرس کے اسپین میں، یعنی پروفٹ نے 40 سال میں کہا کہ آئی ایم دا پروفٹ، آئی ایم دا سیل آف دا پروفٹ، میں آخری پیغمبر ہوں، میں آخری نبی ہوں۔ تو یہ 23 سال کے عرصے میں قرآن اترا ہے، جس میں سے 13 سال مکے میں اترا ہے اور 10 سال مدینے میں اترا ہے۔ پروفٹ محمد، یہ جیوگرافیکل لوکیشن کیا تھا؟ یہ جب مطلب کہاں یہ سب ہوئے، ان کا جنم کہاں ہوا تھا؟ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم مکے کی سرزمین پر ہوا ہے، اسی لیے اس کا مہتو ہے، اسی لیے مکے کا بہت زیادہ مہتو ہے۔ مکہ ہمارے لیے سب سے زیادہ ہولی اس لیے ہے کہ مکہ وہی سرزمین ہے جہاں پر اللہ کا سب سے پہلا گھر، جیسے ہر مذہب میں ہاؤس آف گاڈ ہوتا ہے، یعنی ہمارے ہندو بھائیوں کے پاس مندر ہے، اور کرسچنس کے پاس گرجا ہے، دیگر مذاہب میں اپنے اپنے عبادت خانے ہیں۔ تو اسلام کا یہ نظریہ ہے کہ سب سے پہلا گھر، یعنی معبد جسے کہا جائے، دا ہاؤس آف ورشپ، جو دنیا میں بنا ہے وہ مکہ میں بنا ہے، اسے کعبہ کہتے ہیں، اور وہ بنا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا ہے۔ تو حضرت آدم گئے تھے، اور وہ جب جنت سے آئے تھے تو ان کو ہندوستان کی دھرتی پر اتارا گیا تھا۔ یہ بھارت کی دھرتی اسی لیے مسلمانوں کے لیے بہت پوتر ہے کہ دنیا کی ابتدا مسلمانوں کی بھارت کے دیش سے ہوئی ہے۔ کدھر لیکن کون سے؟ یہ سیلون کا علاقہ ہے، جسے اب یہ سری لنکا بعد میں جو
زمین سے الگ ہوا ہے، بیچ میں سمندر آیا ہے، یہ ہو رہا ہے ابھی بھی دنیا میں، ایسا چل رہا ہے. پراچین دور میں ہزاروں لاکھوں سال پہلے ہوا تھا، لیکن ہے تو وہ اکھنڈ بھارت کا حصہ. وہ وہاں پر آئے، پھر اللہ نے ان کو حکم دیا تو پھر وہ مکہ گئے. اور وہ مکہ گئے تو اللہ نے ان کی انسیت کے لیے، کیونکہ وہ جنت میں رہتے تھے اور وہ تنہا محسوس کر رہے تھے، تو اللہ نے ان کے لیے گھر اتارا اور کہا کہ یہ تمہارا معبد ہے، اب اس طرف رخ کر کر تمہیں ہمیں یاد کرنا ہے، کانسنٹریشن کے. اس لیے سب وہاں دیکھ کے عبادت کرتے ہیں، مطلب اس طرف دیکھ کے آپ کو آپ کے نماز پڑھنے ہوتے ہیں. ہاں دیکھیے، اصل میں پراچین دور سے، جیسے آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ تک، پروفٹ جیسس تک، تمام پیغمبر مسجد اقصی جو جیروسلم ہے اس طرف رخ کر کر نماز بہت سالوں تک پڑھتے رہے، کیونکہ حضرت ابراہیم بھی وہیں رہتے تھے، وہیں سے مکے کو آتے تھے، کیونکہ ان کی بیٹی اور ان کا بیٹا اسماعیل یہاں پر رہتے تھے علیہ السلام، تو وہ اس طرف رخ کر کر نماز پڑھتے تھے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے پیغمبر نے بھی وہیں رخ کر کر اقصی کی طرف جو جیروسلم میں ہے، فلسطین کی سرزمین، وہیں نماز پڑھتے تھے. لیکن ان کے دل میں ایک مرتبہ تمنا آئی کہ یہ جو گھر میرے دادا یعنی میرے فور فادر، میرے جد نے جو مکے میں بنایا ہے، اتنا اچھا ہوتا کہ یہ ہمارا قبلہ ہوتا. قبلے کا مطلب ہے دا پوائنٹ آف فوکس، قبلہ، اس لیے جہاں پر آپ توجہ کرتے ہیں وہ پوائنٹ آف فوکس. تو اللہ نے قرآن کی آیت جب نازل کی اور کہا کہ اے حبیب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، بس ہم آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں آپ کی مرضی ہے. تب سے پھر پروفٹ نماز پڑھ ہی رہے تھے اقصی کی طرف رخ کر کر، اور وہ کعبے کی طرف پلٹ گئے، کیونکہ ان کو کعبے سے اس لیے بھی محبت تھی کہ وہ مکہ میں پیدا ہوئے تھے اور وہ دنیا میں سب سے پہلا خدا کا گھر تھا. تو جو مکہ میں ایک سینٹر میں ایک جگہ ہے جہاں پہ سب لوگ جمع ہوتے ہیں، اس کے آجو باجو میں سرکل کر دیتے ہیں، وہ سینٹر میں ایگزیکٹلی ہے کیا؟ دیکھیے، کعبے میں اللہ نے قرآن میں جو فرمایا ہے، اس کے ارد گرد اللہ نے برکتیں رکھی ہیں. ایک تو واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی آیا ہے، یعنی اللہ نے کہا کہ ابراہیم کے قدم کے جو نشان ہیں اس کی طرف تم سجدہ کرو. سجدہ کعبے کی طرف ہے، لیکن اس کو اپنا مصلی بناؤ، ڈائریکشن اس کا لو. تو ہسٹری یہ ہے کعبے کی کہ نوح علیہ السلام کے دور میں، حضرت نوح یعنی ہزاروں سال پہلے جب ساری دنیا پانی میں ڈوب گئی تھی، تو حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں کعبے کی بنیادیں بھی ڈھا گئی تھی، وہ صفحہ ہستی سے مٹ گیا تھا. تو پھر ابراہیم جب آئے، یعنی فلسطین سے، ملک شام سے ہو کر مکے کو، تو اللہ نے ان کو قرآن میں اس کا حوالہ ہے، حکم دیا کہ تم پھر سے وَيَرْفَعُ اس کی دیواریں اٹھاؤ. تو ابراہیم نے اس کی دیواریں اٹھائی، اور قرآنی ٹرمینالوجی میں ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک پتھر پر وہ ٹھہرتے تھے، اور جو فورک لفٹ کا کام کرتا تھا. اس زمانے میں تو لفٹ نہیں تھی، تو اللہ کے حکم سے وہ پتھر کبھی اونچا ہوتا کبھی نیچا ہوتا. تو وہ منظر اتنا حسین تھا کہ پتھر نے کہا کہ اے اللہ، تیرا بندہ جس نے اتنی سیکریفائسز کی ہیں، ابراہیم نے، یہ اتنی محبت سے اور اتساہ سے تیرے حکم کی تعمیل کر رہا ہے، مجھے اجازت دے میں اس کے قدم کے نشانوں کو اپنے سینے میں محفوظ کر لوں. تو وہ آج بھی وہاں پر موجود ہے. تو 7 بار ہم جب راؤنڈ لگاتے ہیں کعبے کا، اس کے بعد 2 رکعت نماز ہمیں مقام ابراہیم یعنی فٹ سٹیپس آف ابراہیم، یعنی ہر دھرم میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چرن کی بڑی اہمیت ہے، تو اسلام میں بھی چرنوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے. تو وہ چرن کی طرف آپ کو جو ہے رخ کر کر نماز پڑھنی ہے. نہیں پڑھیں گے تو پھر آپ کا طواف یعنی عمرہ یا حج پورا نہیں کمپلیٹ نہیں ہوگا. کمپلیٹ. ہم قرآن کی بات کر رہے تھے. جی. قرآن جو ہے وہ پروفٹ محمد کو جو ہے وہ اللہ نے ڈکٹیٹ کیا تھا یا ریسائٹ کیا انہوں نے، اس حساب سے ان کو اتارا تھا 23 سالوں کے سپین میں. تو یہ جو ٹائم سپین ہے ہسٹری میں کتنا پرانا ہے؟ یہ جو ٹائم سپین ہے یہ آلموسٹ 1450 ایئرس ہو گئے ہیں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مائگریشن کیا تھا مکے سے مدینے کی طرف، تو آج کی ڈیٹ میں 1446 ایئرس جو ہجری کیلنڈر ہوتا ہے نا، پلس پروفٹ کے 53 ایئرس جو مکے میں گزارے انہوں، تو 1500 سال میں سے آپ 40 سال اگر نکال لیتے ہیں تو 1480 سال کے قریب لگ بھگ ہوتے ہیں قرآن کا ریویلیشن جب شروع ہوا. جیسے میں نے کہا کہ قرآن ایک ساتھ نہیں آیا ہے، یہ بٹ بائی بٹ، ورس بائی ورس ریویل کیا گیا، نازل کیا گیا. تو کوئی مسلم، مطلب ہر مسلم کو مکے یا مدینہ جانا ضروری رہتا ہے کیا اس کے مکتی کے لیے، یا کیسے ہوتا ہے وہ؟ دیکھیے، بہت اچھا سوال ہے. اللہ نے حج فرض کیا ہے کعبے کا،
اور یہ پراچین دور سے چلا رہا ہے، اسلام سے پہلے بھی، یعنی آپ سمجھے پروفٹ محمد سے پہلے، اسلام سے نہیں، پروفٹ محمد سے پہلے بھی، اس سرکار کے آنے سے پہلے بھی یہ حج طواف اس کا ہوتا رہتا تھا، یعنی اس کے ارد گرد لوگ پھرتے رہتے تھے۔ تو جب اسلام کے ٹرمز ڈکٹیٹ کیے گئے اور دین مکمل ہوا اسلام کا، تو اللہ نے قرآن میں فرمایا حج کو فرض کیا، یعنی کمپلشن، مگر کس کے لیے؟ من استطاع الیہ سبیلا، اس کے لیے جس کے پاس پیسہ ہو، دھن ہو۔ یعنی یہ کمپلشن کس کے لیے ہے؟ جس کے پاس پیسہ ہو، جو زکوٰۃ دے سکتا ہے، جس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ گھر چھوڑ کر جائے تو اس کے بیوی بچے کسی کے اوپر رحم و کرم پہ نہ رہیں، سسٹینیبل رہیں، وہ اپنی زندگی چلا سکے۔ تو ایک بار کمپلشن ہے زندگی میں، کس کے لیے؟ جس کے پاس دھن ہے۔ اور جس کے پاس دھن نہیں ہے وہ نہ جائے تو بھی اللہ اسے کچھ اللہ اس سے کبھی کوئی سوال نہیں کرے گا، بالکل نہیں کرے گا۔ تو آپ نے زکوٰۃ کہا، تو زکوٰۃ ایگزیکٹلی ہے کیا؟ زکوٰۃ مسلمانوں کا وہ پیسہ، یعنی ایک مقدار ہے، ایک اماؤنٹ آف منی ہے، جیسے 7.5 تولے سونا اور 22 گرام چاندی، تولے چاندی 52 اس کے پلس ہو، سرپلس ہو، اور یہ جو آپ کی پونجی ہو یا وہ پیسہ ہو جو آپ نے رکھ دیا ہو اور آپ یوز نہیں کر رہے ہیں اور اس پر 1 سال گزر گیا ہے، چاہے وہ آپ کی راشی ہو، چاہے وہ آپ کی زمین ہو جو بزنس کے لیے خریدی ہو، چاہے وہ آپ کا کیٹل ہو، چاہے آپ کے مویشی ہو، جو سرپلس ہیں آپ کے لیے، جسے آپ استعمال نہیں کرتے اور 1 سال گزر جاتا ہے، تو قرآن یہ حکم دیتا ہے کہ اس میں سے، یعنی اگر آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ایکسیس میں ہیں تو آپ کو 2,500 روپے 2.5% یہ غریبوں کے لیے نکالنا ہے۔ یہ اس میں اللہ نے سورۃ توبہ میں فرمایا کس کو دینے ہیں؟ مسکین کو دینے ہیں، یتیم کو دینا ہے، اورفن کو دینا ہے، غریب کو دینا ہے، ابن السبیل جو مسافر ہیں اس کو دینا ہے، اقربا ہیں جو آپ کے غریب رشتہ دار ہیں، انڈر پریولیج لوگ ہیں جس کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، فقراء ہیں، ان سب کو، جیسے بیوہ ہیں اور اورفنس ہیں، ان سب کو دینے کے لیے حکم دیا۔ یہ کمپلشن ہے، اگر یہ نہیں کرتا ہے کوئی آدمی تو جیسے نماز فرض ہے، زکوٰۃ بھی اس پر فرض ہے، اور قرآن میں جہاں جہاں نماز کا ذکر آیا ہے وہاں وہاں زکوٰۃ کا بھی ذکر۔ ایک بہت خوبصورت کانسیپٹ اللہ نے دیا ہے اسلام میں کہ آپ کا کوئی بھائی بندو جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ آپ کی راشی پر حقدار ہے، 2.5% نکال نہیں نکالے۔ تو یہ وقت جو کرتے ہیں، وقت کرنے بولتے ہیں اسلام میں، کہ جو ایڈیشنل زمین ہوتی ہے اسے وقت کرتے ہیں، یا پیسوں کو وقت کرتے ہیں، یا اپنے محنت کو بھی وقت کرتے ہیں، اس کا ارتھ کیا ہوا وقت کرنا؟ یہ وقف ہے ایکچولی، وقف یہ ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو دولت دے رکھی ہے تو پرانا کانسیپٹ یہ تھا کہ جیسا مسجد ہے اور مسجد کا مینٹیننس ہے، تو پراچین دور سے یہ چلا آ رہا ہے، زمانے قدیم سے، کہ اگر مسجد ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کا مینٹیننس ہوگا، اس کے اخراجات ہوں گے۔ تو کسی نے مسجد بنا دی اور بنانے والے نے کہا کہ اس کے اطراف میں جو پراپرٹی ہے میں یہ مسجد کے لیے وقف کر رہا ہوں۔ جب لفظ وقف استعمال کر دیا گیا تو پھر وہ پراپرٹی جس نے وقف کی ہے اسے واقف کہتے ہیں۔ اب اس کے قبضے اور اس کے پاور سے، اس کے اختیار سے نکل گئی ہے، اب یہ زمین قیامت تک اللہ کی ہو گئی ہے۔ اور اس میں ہوتا ہے ایک چیز، منشاء وقف، یعنی جو واقف ہے، جو وقف کر رہا ہے، اس کا منشا بھی بتاتا ہے اس کس لیے استعمال کیا جائے۔ کوئی وقف کرنے والا کہتا ہے کہ یہ مسجد کے لیے استعمال ہوگی، کوئی کہتا ہے کہ یہ آرفنس کے لیے ہوگی، کوئی کہتا ہے کہ یہ بیماروں کے لیے ہوگی، کوئی کہتا ہے کہ یہ پراپرٹی ایجوکیشن کے لیے اس کا پیسہ خرچا جائے گا۔ تو آج دیکھیں آپ ہندوستان میں سب سے زیادہ 3 ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں مختلف جو ہے جب کے پاس جس سے سب سے زیادہ زمین ہے، پہلے ڈیفنس ہے، پھر ریلویز ہے، پھر وقف ہے۔ تو بہت ساری زمین مسلمانوں نے خریدی ہے، ایسے نہیں کہ ہتھیا کر نہیں کی ہے، کیونکہ اگر ہتھیا کر یعنی ہڑپ کر کوئی زمین کو وقف کرتا ہے تو وہ اللہ کے پاس قبولی نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا۔ اور مسجد کا بھی ایسی معاملہ ہے کہ 1 انچ زمین بھی اگر آپ نے ہڑپ کی ہے جو آپ کی نہیں ہے اور لی ہے تو مسجد میں نماز بھی نہیں ہوگی۔ جی آپ نے نماز کا بھی ذکر کیا ابھی، اور یہ کہا کہ یہ فرض ہے ہر ایک مسلمان کا، تو یہ فرض کیوں ہے اور نماز میں ایگزیکٹلی کرتے کیا ہیں؟ دیکھیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ ہم نے مسلمانوں پر نماز کو فرض کیا ہے اور وقت مقررہ پر کیا ہے۔ نماز اصل میں 5 وقت کی عبادت ہے، یعنی سب سے پہلے جب آپ صبح اٹھیں گے تو سورج کے نکلنے سے پہلے آپ کو نماز پڑھنی ہے، سورج کے نکلنے تک اس کا وقت ہوتا ہے، تو وہ اسے فجر کی نماز کہتے ہیں۔ پھر سورج جب عروج پر آ جائے اور تو پھر ظہر، دوپہر کا جو وقت ہوتا ہے وہ ظہر کی نماز ہے۔
پھر ایوننگ میں ایک نماز ہے جیسے عصر کہا جاتا ہے، پھر سورج جب ڈوبنے لگے مغرب کی نماز اسے کہتے ہیں، پھر ایک نماز ہے جو رات میں پڑھی جاتی ہے جیسے عشاء کی نماز. یہ فرض ہے ہر مسلمان کو، یعنی کسی بھی حالت میں مسلمان کو یہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے. ہاں اگر بیمار بھی ہے نہ پڑھ سکتا ہے تو یہاں تک اس کو حکم ہے کہ وہ لیٹے لیٹے اشارے سے نماز پڑھے گا، لیکن نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی. اس میں کیا پڑھنا ہوتا ہے ایگزیکٹلی؟ دیکھیے نماز میں سب سے پہلے تو کنڈیشنز ہیں نماز کے، کہ سب سے پہلے تو لباس پاک ہونا چاہیے، یعنی آپ جو کپڑا پہنے پاک ہونا چاہیے، اور آپ کا جسم بھی پاک ہونا چاہیے جس کے لیے غسل اور وضو کیا جاتا ہے. دوسرا جہاں پڑھ رہے ہیں وہ استھان بھی آپ کو پوتر ہونا چاہیے. اور چوتھا جو کنڈیشن ہے کہ پڑھنے والا جو ہے وہ دیوانہ یا مجنون نہ ہو، یعنی اگر کسی کے سینسز باقی نہیں ہے تو اس کو فرض نماز نہیں ہے، اس کو چھوٹ ہے. تو اس کا پھر چوتھا کنڈیشن ہے کہ اس کا ڈائریکشن جو ہے، ڈائریکشن آف پریئر، جو سمت ہونی دشا ہے، دشا وہ کعبے کی طرف ہونی چاہیے. اور وقت بھی ہونا چاہیے، یعنی صبح کی نماز آپ دوپہر میں نہیں پڑھ سکتے، دوپہر کی نماز آپ شام میں نہیں پڑھ سکتے. تو پہلے نیت کی جاتی ہے کہ میں کعبے کی طرف رخ کرتا ہوں اور یہ وقت کی نماز پڑھنے کی نیت کرتا ہوں. اگر امام سامنے ہو تو یہ کہے کہ امام کے پیچھے پڑھتا ہوں، ورنہ اللہ اکبر کہہ کر پھر اللہ کی ثنا، اللہ کی حمد بیان کی جاتی ہے. اور ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ جو قرآن کی پہلی سورت ہے، جسے فاتحہ کہتے ہیں، 7 ورسز کی ہے، یہ تو پڑھنی لازمی ہے، کمپلسری ہے. اس کے بعد پھر کوئی بھی قرآن کا ایک ورس، 2-3 ورسز آپ پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہے. اس کے بعد پھر رکوع میں جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں. یہ ایک آج کل سائنس نے بھی کہا ہے کہ جیسے نماز آپ دیکھیں تو فزیکل ہیلتھ کے لیے بھی نماز اتنی اچھی چیز ہے کہ آدمی کو، جیسے ہمارے ہندو دھرم میں یوگ کیا جاتا ہے، یوگا کیا جاتا ہے، تو یہ مسلمانوں کا پورا سمجھے آپ فزیکل ایکسرسائز بھی ہے اور اسپریچول انہانسمنٹ. نماز جب پڑھتے ہیں، کوئی مسلمان پڑھے، تب اسے سمجھے گا کیسے کہ کس طرف مطلب اپنا کعبہ ہے یا مکہ مدینہ ہے، وہ اسے سمجھتا کیسے ہے؟ نارتھ ایسٹ یہ سب کیسے سمجھے گا؟ دیکھیے اب یہاں سے ہندوستان سے اگر دشا کو دیکھنی ہے تو وہ ساؤتھ ایسٹ کی طرف ہے. آج کل تو کمپیس، پہلے زمانے میں تو میگنیٹک آتا تھا، آج کل تو ہر موبائل فون میں ایک ہاں ایپ ہے. ہاں ہاں اور ہندوستان کی اگر ہم بات کریں، بھارت میں ہمیں گرو ہے کہ ہم بھارت کے واسی ہیں، ہندوستان کی اگر بات کی جائے تو سمت ایسے دیکھی جائے گی کہ سورج جو ہے ہمیشہ جو نکلتا ہے وہ مشرق سے نکلتا ہے، یعنی ایسٹ سے، اور ویسٹ میں ڈوبتا ہے. رائزز ان دا ایسٹ اینڈ سیٹس ان دا ویسٹ، تو قبلہ از ٹورڈز دا ویسٹ، ٹورڈز دا ویسٹ. تو اگر آپ دیکھیں گے کہ سورج نکل رہا ہے تو آبویسلی بات ہے کہ وہ قبلے کی طرف اس کا رخ ہے، اور جہاں ڈوب رہا ہے وہ قبلے کے سمت ہے. تو یہ ایک بہت آسان طریقہ ہے. اب رات میں مشکل ہو تو پہلے زمانے میں نالج بہت ہوتی تھی تو ستارے دیکھتے تھے، ایک سائنس تھی، لیکن آج کے زمانے میں تو بہت آسانی ہے، ہر ایک کے پاس فون ہے تو ڈائریکشن تو معلوم اور ہوتا ہے. شکروار کو نماز ہمیشہ مسجد میں ہی پڑھنی چاہیے، یہ بھی اللہ نے فرائیڈے شکروار کی جو نماز ہے یہ کانگریگیشنل پریئر ہے اور یہ گھر میں نہیں پڑھی جا سکتی. یعنی 5 وقت کی نماز اگر بندہ بیماری کی وجہ سے یا پھر کسی اور وجہ سے گھر میں بھی پڑھ لیتا ہے، اٹس فائن، اس کو اجازت ہے. لیکن فرائیڈے کی جو پریئر ہے ایک سرمن ہے، ایک پیغام ہے، ایک میسیج ہے جو مسلمانوں کو دینا ہے، تو اس کے لیے جامع مسجد یعنی بڑی مسجد میں جمع ہونا مسلمانوں کا بہت زیادہ ضروری ہے. ویکلی ماس کی طرح ہوتا ہے فرائیڈے. اور عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنی ہوتی ہے یا عورتوں کو بھی نماز پڑھنا ہوتا ہے؟ عورت کے لیے بھی نماز فرض ہے. ہر مرد اور عورت پر جو بالغ ہیں، جو 14 سال کے اوپر ہو جائے، اور جو پاک ہے اور جو دیوانے نہیں ہے، مجنون جسے کہتے نہیں ہیں، ان پر سب پر نماز فرض ہے. جہاں تک عورتوں کا تعلق ہے نماز کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پروفیٹک سیئنگ ہے، حدیث ہے کہ عورت کا گھر میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے، چاہے جائے کہ وہ مسجد کو جائے. لیکن مردوں کے لیے تو ہر وقت مسجد ہی میں پڑھنا زیادہ افضل ہے، زیادہ ثواب. لیکن عورتوں کو مسجد میں الاؤ کیا جاتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ دیکھیے اب اسلام کے مختلف سیکٹس ہیں، 72+73، پچھلی امتوں میں 72 ہوئے تھے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت میں 73 میں ڈیوائیڈ ہوگی. تو الگ الگ جو سیکٹس ہیں وہ ان کا الگ الگ بلیف ہے. لیکن جس سیکٹ کو ہم فالو کرتے ہیں، صوفی ازم کا جو خواجہ معین الدین کا سیکٹ ہے، نظام الدین اولیاء کا ہے، جو بابا فرید کا ہے، جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا ہے، وہی ہمارا سیکٹ ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے جو سب سے بڑے جورسٹ تھے اسلام کے. تو ان لوگوں نے کہا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ عورت گھر میں نماز پڑھے. تو اگر باہر نکلتی ہے
تو پھر گھر کی اس کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور پھر ایسا نہ ہو کہ اس کی سیفٹی اور سیکیورٹی کا مسئلہ ہو جائے، کیونکہ آدمی تو اگلے نکلے گا، نماز پڑھ لے گا رات کے اندھیرے میں، فجر کا وقت 5 بجے 5:30 کو ہوتا ہے سورج نکلنے سے پہلے، اور رات میں عشاء ہوتی ہے. تو عورت کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اس کو سمان دینے کے لیے، تو اس کو کہا گیا کہ تم اگر گھر میں بھی پڑھ لو گے تو تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے. ابھی میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اسلام میں کتنے طریقے کے مطلب جیسے ہندوؤں میں کاسٹ سسٹم ہوتی ہے، براہمن، چھتریہ، تو اسلام میں کتنے طریقے کے ڈویژنس ہیں؟ اور جیسے کہ ہم نے بوری مسلم دیکھے ہیں، کوئی شیعہ سنی سنا ہے، تو یہ کیا ہے؟ دیکھیے، اسلام کاسٹ سسٹم کی مخالفت کرتا ہے. اسلام میں سرے سے دیکھا جائے تو کوئی کاسٹ سسٹم ہے ہی نہیں. یہ بعد والوں نے اپنے اپنے سیکٹس بنا لیے ہیں، ایک الگ الگ سیکٹیرین وار ہوئی ہے. تو سب سے پہلے تو پروفٹ کے زمان میں، اور کمپینین جو صحابہ جنہیں کہتے ہیں، اہل بیت، سب ایک ہی تھے. لیکن بعد میں 2 سیکٹس میں اسلام ڈیوائیڈ ہوا ہے، ایک شیعہ اور ایک سنی. وہ مسلمان ہی کہلاتے تھے. شیعہ وہ تھے جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی سے زیادہ لو کرتے تھے، ان سے بہت زیادہ اٹیچمنٹ رکھتے تھے، اور بعض کمپینینز کو جو پروفٹ کہتے ہیں، صحابہ جنہیں کہتے ہیں، ان سے وہ ناراض تھے، ان کے بارے میں غلط سلط لفظ بولتے تھے. پھر اسی میں شیعہ کلٹ میں اس سیکٹ میں اور مزید ڈویژنس ہوئے. اس میں جعفری ہوئے، زیدی ہوئے، اخباری ہوئے، اس میں بوہری ہوئے، اور بوہری بھی ہوئے، سلیمانی بھی ہوئے. تو یہ شیعہ سیکٹ کی برانچز ہیں جو امامت کے کانسیپٹ کو مانتے ہیں. اور انڈیا میں سب سے زیادہ کون سا سیکٹ آف مسلم ہے؟ دیکھیے، انڈیا میں سب سے زیادہ سنی مسلمان ہیں، دنیا میں بھی سب سے زیادہ سنی مسلمان ہیں، اور سب سے زیادہ مسلمانوں میں وہ 4 ایسے اسکولس آف تھاٹس ہیں جسے فقہ کہتے ہیں، جورسپروڈنس جسے کہتے ہیں، جسے ہمیں فالو کرنا ہے. اس کا مطلب یہ کہ زکوٰۃ کیسی دی جائے، نماز کب پڑھی جائے، پاکی کیسے حاصل کی جائے، حج کرنے کے طریقے کیا ہیں، میراث یعنی اس کی تقسیم کرنے کے طریقے کیا ہیں. تو سب سے زیادہ 70% آف دا ورلڈ کانسٹیٹیوٹس آف حنفی مسلمس. تو امام اعظم ابو حنیفہ، جو آج سے 1200 سال 1300 سال پہلے جنہوں نے یہ کانسیپٹ پیش کیا تھا، تو سب سے زیادہ مسلمان میں اگر جو سیکٹ ہے وہ اہل سنہ کا ہی ہے، سنی مسلمان. تو جتنے اسکول آف تھاٹس ہیں بیسیکلی ان میں کیا کیا ڈفرینس ہے؟ بہت چھوٹے ڈفرینس ہیں یا میجر ڈفرینسز ہیں؟ اسکولس آف تھاٹس میں میجر ڈفرینسز نہیں ہیں. اسکولس آف تھاٹ میں بہت مائنر ڈفرینسز ہیں. یہ جیسے فقہ حنبلی ہے، حنفی ہے، مالکی ہے اور شافعی ہے، جو اہل سنہ کے جو مین اسکولس آف تھاٹ ہیں، اور اسی کو سب نے فالو کیا. جتنے بڑے بڑے اسکالرس گزرے ہیں سب نے اسی کو فالو کیا ہے. ان میں سلائٹ ڈفرینسز ہیں، یعنی بعض کے نزدیک 3 بار اگر ہاتھ دھو لو کپڑا صاف ہو جاتا ہے حنفیوں کے پاس. ایک حنبلی اسکول آف تھاٹ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ 7 مرتبہ دھونا پڑے گا. اور بعض نماز میں بار بار ہاتھ اٹھاتے ہیں، رفع دین کرتے ہیں. زکوٰۃ کے جیسے معاملے ہیں، زکوٰۃ تو کمپلشن ہے، سب نے مانا ہے کہ دینی ہے. کسی کے پاس یہ ہے کہ اگر 1 سال گزر جائے، تو ہمارے پاس یہ ہے کہ جو رکھا ہے سارے سونے پہ زکوٰۃ دینی ہے. اور فقہ حنبلی کے پاس ہے نہیں، وہ جو آپ استعمال کر رہے ہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں دینی ہے. تو یہ مائنر ڈفرینسز ہیں، کوئی میجر ڈفرینسز نہیں ہیں. مطلب اسپریچول یا پھر جو بلیف سسٹم ہے اس کے اوپر کامنالٹی سب میں ہے، صرف جو آپ کا جو ایکشنس ہے یا پھر جو آپ کو مسلمانوں کے اوپر، انسانوں کے اوپر جو اپلائی کرنا ہے اس میں ہی ڈفرینس ہے، رائٹ؟ بس تھوڑے سے مائنر ڈفرینسز ہیں. جو ریچولس میں ڈفرینسز، بلیف سسٹم میں کوئی انتر نہیں ہے. بہت صحیح کہا. بیسک جو فنڈامنٹل بلیف ہے کہ اللہ ایک ہے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پروفٹ ہیں، سیل آف دا پروفٹس ہیں، اور مر کر جینا ہے، اینجلس ہیں، فرشتے ہیں، کتاب ہیں، یہ دھرم ہے، یہ سب کا ایک ہی ہے. بس اس میں جو ہے مائنر اوپینین ڈفرینسز ہے اور کچھ نہیں. ہم نے بہت بار محمد پروفٹ کی بات کی ہے، تو ان کے ڈسائپلس ابھی بھی ہیں، اور کون ہیں ابھی زندہ ہیں، کہاں ہیں؟ دیکھیے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آلموسٹ 1500 ایئرس ہونے آ گئے ہیں، اور ان کے جو ڈسائپلس ہوئے اللہ نے ان کو صحابہ کہا. یعنی پروفٹ کے جو کمپینینز تھے اصحاب النبی کہلائے، ان کو صحابہ کہا جاتا ہے. تو اب ان کو جو جنہوں نے دیکھا ان کو تابعین کہتے ہیں، یعنی تابع یعنی فالو کرنے والے. صحابہ کو ان کو فالو کرنے والے تابعین ہوئے. تو اس کے بعد پھر زمانہ بدلتا گیا، تو اس کے بعد تو پھر وہ جو چین تھی، وہ چین آج بھی پروفیٹک ٹریڈیشنز میں یعنی حدیث کی اسٹڈی میں آج بھی باقی ہے. تو اس کے بعد تو سب مسلمان ہی کا ہے، سب امت کہلاتے ہیں. لفظ جو ٹرمینالوجی ہے وہ امت ہے. یعنی کہ ان کا کوئی خون کہیں ہے، ایسا کچھ معلوم ہے ہمیں؟
ہاں ہاں دیکھیے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکچولی بیٹے ہوئے ہیں، سنز جسے کہتے ہیں، لیکن وہ بہت کم عمر میں تھے، ان کا انتقال ہو گیا. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا اپسیٹ رہتے تھے، کیونکہ مکے کے جو ٹرائبل لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ جن کے پاس سنتان نہ چلے تو پہلے تانا دیا جاتا تھا. آج کل تو فرق بدل گیا ہے، یعنی بیٹا اور بیٹی دونوں برابر ہو گئی ہیں، تو یہ پڑھا لکھا دور ہو گیا ہے. لیکن اس دور میں تو عرب میں جب بیٹی پیدا ہوتی تو اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. تو یہ جو جنہوں نے اسلام قبول کیا کمپینینز میں کئی لوگوں کی سٹوری ہے کہ انہوں نے بھی اپنی بیٹی کو زمین کے اندر دفن کر دیا. یہ آنر کلنگ تھی کہ ہمیں بیٹی نہیں چاہیے، بیٹی آئے گی تو سر جھکے گا، اس قسم کی. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو تانا دیا تھا کہ آپ کو بیٹا نہیں، ابتر کہا جاتا تھا. تو اللہ نے قرآن کی ایک آیت اتاری، سورت اسے کوثر کہتے ہیں، انا آتینا کل کوثر، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ابنڈنس میں. انا آتینا کل کوثر فصلی لربک ونحر، تو آپ اپنے رب کے نام پہ سیکریفائس کیجیے. ان شانیہ کا هو الابتر، جو آپ کو ابتر کہتا ہے، یعنی آپ کو کہتا ہے سنتان نہیں ہے، اسی کی سنتان نہیں ہے، ہم نے تو آپ کو کوثر دیا. تو یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ونش میرے بیٹے سے نہیں، میری بیٹی سے چلے. سیدہ فاطمہ جو حضرت مولا علی سیدنا علی المرتضیٰ جو فورتھ کمپینین ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جو فورتھ خلیفہ ہیں، خلیفۃ الراشدہ جسے کہا جاتا ہے، رائٹلی گائیڈڈ کیلفس جو ہے اسلام کے، ان سے ان کا نکاح ہوا. اور حضرت سیدنا علی پروفٹ کے فرسٹ کزن تھے، چچیرے بھائی تھے، اور ان کا نکاح ہوا سیدہ فاطمہ سے جب وہ مدینے کو آئے مائیگریٹ ہو کر. تو پروفٹ نے کہا کہ اب میرا ونش جو ہے میری بیٹی کے بیٹوں سے چلے گا. ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے علیہم السلام، جو امام حسین کربلا کی سرزمین پر شہید کیے گئے، اور ان کی اولادیں ہیں. تو اب سید جو کہتے آتے ہیں، جیسے میرا نام سید آل مصطفیٰ قادری ہے، میں 48 ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ ہوں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا، الحمدللہ. تو آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں، میں ان کی بیٹی کے بیٹے بڑے جو تھے امام حسن مجتبیٰ، میں ان کی اولاد میں سے ہوں. ان کی اولاد میں سب سے پرومیننٹ جو ہوئے وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہوئے، جن کی 11ویں کی جاتی ہے. تو ان کی اولادیں اس بھارت دیش کو آئی محبت کا پیغام لے کر، تہذیب کا پیغام لے کر، پیار لے کر. اور میرے دادا 400 سال پہلے بغداد سے سیریا، ایک شہر ہما، بہت خوبصورت علاقہ ہے، وہ اہل علم کا شہر ہے، یعنی پڑھے لکھے لوگوں کا، وہاں سے 400 سال پہلے حیدرآباد آئے، اور حیدرآباد سے پھر یہاں سے 200 کلومیٹر بنگلور ہائی وے پر آندھرا کا حصہ ہے وہ، اب کرنول شہر، وہ وہاں پر آئے. پھر ان کے بیٹے یہاں پر مائیگریٹ ہوئے، اور ان کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے میرے گرینڈ فادر ہیں حضرت سید موسیٰ قادری. تو تھرڈ نظام کے دور میں آئے تھے وہ، اور ان کے گرینڈ فادر فرسٹ نظام کے دور میں آئے تھے، اورنگزیب کے دور میں آئے تھے غالباً. تو یہ جو آئے تھے تھرڈ نظام کے دور میں، حضرت موسیٰ قادری، انہی کے نام سے حیدرآباد کی اونلی ریور ٹرائبیوٹری جو ہے وہ موسی ریور، وہ انہی کے نام سے بہتی ہے. تو ان کا بہت ونش ہے. حضرت معین الدین اجمیری جو ہیں وہ بھی پروفٹ کا ونش ہے. بندہ نواز جو گلبرگہ میں ہے وہ بھی پروفٹ کا ونش ہے. نظام الدین اولیاء جو ہیں، محبوب الہی، آپ دلی میں گئے ہوں گے، وہ بھی پروفٹ کا ونش ہے. اچھا، تو ہم خوش نصیب ہیں، ہم ان کے ونشج سے مل رہے ہیں. مجھے بھی بڑی خوشی ہے کہ میں آپ سے مل رہا ہوں. ہم نے درگاہ کی بات کرتے ہیں. درگاہ ایگزیکٹلی کیا جگہ ہوتی ہے؟ جیسے ہندوازم میں مندر ہوتا ہے، کیا ویسے سیم جگہ ہے وہ؟ نہیں، ایکچولی ویسا نہیں ہے. ہمارے پاس تھوڑا سا کانسیپٹ ڈفرینٹ ہے. یہ آستھا کا مقام ہے، آستھا کی جگہ ہے، پریرنا کی جگہ ہے. اور جہاں تک درگاہ کا تعلق ہے کہ کوئی بھی اللہ کا ولی جسے کہتے ہیں، یعنی اللہ کا دوست، جس نے اپنی ساری زندگی اللہ کی اطاعت کی، فرما برداری کی، قرآن اور حدیث پہ چلے، اور انہوں نے انسانیت کو فائدہ پہنچایا. دیکھیے بڑے بڑے بادشاہ گزر گئے ہیں، کوئی اکبر کی خبر پر نہیں جاتا، کوئی اورنگزیب کی خبر پر نہیں جاتا. وہ تو شاہجہاں کیونکہ تاج محل میں ہے چلے جاتے ہیں، ہمایوں کے مقبرے پہ کوئی بھی نہیں جاتا. اب یہاں دیکھیں 7 بادشاہ گزرے ہیں حیدرآباد کے، آصف جاہ اول سے لے کے نظام 7 نظام تک، کوئی نہیں جاتا. ان کے پاس جاتے ہیں جنہوں نے محبت دی ہے، اور جن کی محبت کا فیضان آج بھی جاری ہے. اجمیر آپ جاتے ہیں تو اجمیر میں دیکھیں حضرت معین الدین اجمیری کی سمادھی ہے، وہ وہاں پر آرام کیے ہوئے ہیں. اور ہمارے اسلامی کانسیپٹ سے اگر دیکھا جائے تو جہاں پر اللہ کا ولی ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. تو اس لیے وہ سکون حاصل کرنے، سولیس حاصل کرنے جاتے ہیں. ممبئی میں بھی ہیں، ممبئی میں حاجی علی ہے، علی حضرت بابا مخدوم ہے. درگاہ میں اکثر ایک بڑا ایسا ٹوم جیسا رہتا ہے، تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مطلب ایک ہرا کپڑا رہتا ہے اور اندر ٹوم رہتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے اس کے اندر؟
دیکھیے عرب دنیا میں اگر آپ جائیں تو وہاں پر سمادی یعنی خبر جو ہوتی ہے وہ الگ شکل میں ہوتی ہے، اور ہندوستان میں جو خبریں آپ دیکھتے ہیں حضرت معین الدین اجمیری کی ہو کہ نظام الدین اولیاء کی ہو، اولیاء اللہ کی، تو یہ آؤٹ آف ریسپیکٹ اس پر ایک چادر چڑھائی جاتی ہے، کیونکہ قبرستان میں اگر 1000 خبریں ہیں سمادیاں ہیں تو پتہ تو چلے نا کہ اللہ والا کون ہے، ان میں سپریم لیڈر کمانڈر کون ہے، ان کا اسپریچول ہیڈ کون ہے، اسی لیے وہ آستھا کے لیے اس پر غلاف اڑایا جاتا ہے۔ اس سے ایک اور سوال آتا ہے کہ آپ مسلموں میں یا اسلام میں مرتیو کے بعد کی کیا جرنی بیان کی جاتی ہے کہ انہیں کیسے ریچولز ہوتے ہیں ان کے؟ دیکھیے اسلام میں جب کوئی آدمی مر جاتا ہے، کوئی مسلمان ہوتا ہے، تو مسلمان پر اس کا حق ہے کہ اسے پہلے نہلائے دھلائے، اسے صاف کپڑے پہنائے جاتے ہیں، سفید لباس دیا جاتا ہے اور اس کی ریسپیکٹ کی جاتی ہے۔ اور یہاں تک کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینے میں بیٹھے تھے اپنے کمپینینز کے ساتھ، کسی کا جنازہ جا رہا تھا، جنازہ پاس ہو رہا تھا، تو اڑتی جلوس جسے کہتے ہیں بھارت کی زبان میں، تو اڑتی جا رہی تھی، تو پروفٹ اٹھ کر ٹھہر گئے آؤٹ آف ریسپیکٹ، اس کو تعظیم دینے کے لیے۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ مسلمان نہیں تھا، کہا کہ وہ تو مسلمان نہیں تھا، وہ بلیور نہیں تھا۔ تو پروفٹ نے فرمایا کیا وہ انسان نہیں تھا؟ وہ شوق ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، تو کہا ہر انسان جو مر جائے اس کی تعظیم کرنی چاہیے، اس کو ڈیزرو کرتا ہے ریسپیکٹ ہماری۔ تو ایک وہ روایت میں آتا ہے کہ وہ جیو تھا جو مر گیا تھا، یہودی تھا، لیکن اس کے لیے بھی پروفٹ نے بتایا کہ اس کی ریسپیکٹ کی جائے، تو بڑے ریسپیکٹ کے ساتھ پھر اس کو زمین کے اندر دفن کیا جاتا ہے، دفن کیا کر اس پر سمادھی وغیرہ بنائی جاتی ہے۔ سب نہیں بناتے، صوفیہ کے جو ماننے والے ہیں اسے پرماننٹ بناتے ہیں، اور جو سلفی تھاٹ ہے وغیرہ یہ لوگ پرماننٹ نہیں بناتے بلکہ ایک مارک چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن آپ کو زمین کے اندر گاڑنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ابھی تو زمین ممبئی میں تو کم رہ گئی ہے، تو کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیے اب جو ہو رہا ہے ریسائیکل ہو رہی ہیں خبریں، ایک پروفیٹک ٹریڈیشن ہے حدیث کہ قیامت جب ہوگی تو ایک خبر سے 70,000 مردے اٹھائے جائیں گے، تو اب وہ کیا ہوتا ہے، ریسائیکل ہوتی ہے۔ بقی میں مدینے کی سیمیٹری میں تو 1400 سال سے چل رہا ہے، یعنی ریسائیکل کیتے ہیں، ایک وہ جو ریمینس رہتے ہیں شف جسے کہتے ہیں نا، اس کے جو بچ جاتے ہیں اسے کونے میں گڑھے میں کر کے پھر فریش اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ مرتیو سے ابھی شادی کی طرف آتے ہیں، تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مسلم شادیاں یا اسلامک شادیاں ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے، تو ایگزیکٹلی کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے میں تو ایسا کوئی مطلب ہندوؤں میں وہ کانٹریکٹ نہیں ہوتا، تو یہ ایگزیکٹ کیا ہے؟ کیونکہ پیسے دیے جاتے ہیں لیے جاتے ہیں، ایسا سنا جائے۔ اسلام میں میرج جو ہے ایک کانٹریکٹ ہے، یہ جنم جنم کا ساتھ نہیں ہے، اور اس میں کوئی کمپلشن نہیں ہے، یعنی اگر دیگر مذاہب میں دیکھا جائے تو اگر ایک بار وواہ ہو جائے یا میرج ہو جائے، شادی ہو جائے، تو پھر عورت جو ہے ہمیشہ کے لیے بانڈڈ ہو گئی ہے، یعنی اب اس کو اسی کے ساتھ جینا ہے، اسی کے ساتھ مرنا ہے۔ لیکن اسلام کی یہ خوبصورتی ہے کہ اسلام نے کہا کہ تم اس وقت تک اپنے شوہر کے ساتھ رہو جب تک وہ تمہارے ساتھ اچھا ہے، اور اگر وہ تم پہ ظلم کرتا ہے، تم کو ستاتا ہے، تم کو مارتا ہے اور تمہاری ضرورتوں کو پورا نہیں کرتا، تو یہ کانٹریکٹ ہے، اسے تم مذہبی کمپلشن مت سمجھو۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ تم پر تھوپ دیا گیا ہے اور تمہیں چلنا ہی چلنا ہے ساتھ، وہ ڈبائے تب بھی چلنا ہے، وہ مارے تب بھی چلنا ہے، نہیں، یہ کانٹریکٹ ہے، اور یہ کانٹریکٹ دونوں طرف سے توڑا جا سکتا ہے۔ یعنی کانٹریکٹ جو ہوتا ہے اس میں جو ایگریمنٹ ہوتا ہے نا، ایگریمنٹ پہ جو شرطیں ہوتی ہیں، اگر شرطوں کا پالن نہیں کیا جائے کانٹریکٹ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو مرد کو یہ حق ہے کہ وہ طلاق دے سکتا ہے، عورت کو یہ حق ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے۔ لیکن کلا لے کے عورت واپس شادی کر سکتی ہے؟ ہاں، برابر کر سکتی ہے۔ اور مرد کو کتنی شادیاں الاؤڈ ہیں؟ مرد کو 4 شادیاں الاؤڈ ہیں۔ تو ابھی یہ ٹرپل طلاق کے اوپر جو گورنمنٹ نے نیا رول نکالا ہے، تو یہ کیا مطلب اسلام کو منظور ہے یہ رولز کی؟ دیکھیے اسلام میں ٹرپل طلاق یعنی ایک بیٹھک میں اگر 3 طلاق بار کہہ گئے کہ طلاق 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 اگر کہہ دیا جائے تو اسلامی ٹرمینالوجی میں بیوی جو ہوتی ہے وہ نکاح سے باہر نکل جاتی ہے، اور اب اس کے بعد پھر وہ آپ کی بیوی نہیں رہتی، ایک مسلمان کی وہ بیوی نہیں رہ سکتی ہے۔ تو اس کو ایسے ہی سمجھا جائے کہ جیسے ہمارے ہندو مذہب کی جو خوبصورتی ہے اس میں جو ہے اگر کوئی مرد کو کوئی لڑکی راکھی باندھ دیتی ہے تو اس کے
بہن ہو جاتی ہے، وہ اس کا بھائی ہو جاتا ہے، وہ اس کا محافظ ہو جاتا ہے. تو ٹھیک اسی طرح یہ وربل ہے، اگر کہہ دیا جائے تو پھر طلاق ہو جاتا ہے. اور اگر مرد طلاق نہیں دیتا ہے پھر بھی ستا رہا ہے تو پھر اس میں کیا ہے کہ ایک قاضی جو ہوتا ہے یا جو مولانا ہے، جو قاضی صاحب ہے، جو پہلے جب اسلامی دور تھا، اسلامی حکومتیں تھیں، تو ایک قضات کا باضابطہ ایک دفتر تھا، ایک ونگ تھا، ایک ڈپارٹمنٹ تھا. وہ قاضی کے پاس جاتے اور کہتے کہ آج کا قاضی کیا ہے، وہ کہتے تھے میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی. وہ ویسا ہو گیا ہے، اس کے پاس اتھارٹی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی پاور اور اختیار نہیں ہے. پہلے کے قاضی کے پاس کیا تھا کہ عورت جاتی اور کہتی کہ قاضی صاحب یہ میرا شوہر ہے، اس نے مجھے خرچہ نہیں دیا ہے، میرے بچوں کی تعلیم کا لحاظ نہیں رکھتا ہے، یہ دوسری جگہ جاتا ہے، دھیان نہیں رکھتا ہے، اور یہ مجھے مارتا ہے، پیٹتا ہے. تو قاضی ان کو بلاتا، اور قاضی جب بلاتا تو افسر جو ہوتے اس کے، وہ جا کے اسے گرفتار کر کے لاتے اور بٹھاتے، اور بٹھا کر پوچھتے کیا یہ صحیح ہے. تو پھر تحقیق ہوتی، تو اس کے بعد کہتے کیا چاہتی ہو، تو یہ کہتی مجھے نہیں رہنا ہے اس کے ساتھ. تو قاضی آرڈر کرتا تھا کہ اب یہ خلا لے رہی ہے، تجھے ایگری کرنا ہے، اور اس کا جو خرچہ ہے، اس کی اولاد کا جو مینٹیننس ہے، اب تجھ کو بیئر کرنا پڑے. تو یہ ہے ایکچولی دا کانسیپٹ آف شادی ان اسلام. اسلام میں کانٹریکٹ ہے شادی. ٹرپل طلاق جو ہے، 3 بار جو طلاق کہنا ہے، وہ صرف آدمی ہی کہہ سکتا ہے کہ عورت بھی کہہ سکتی ہے؟ نہیں، عورت کو اس کا اختیار نہیں دیا گیا ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا یہ اختیار مرد کو دیا گیا ہے، اس لیے کہ مرد کہہ سکتا ہے کہ طلاق طلاق طلاق، اور عورت طلاق نہیں کہہ سکتی ہے. وہ خلا لے سکتی ہے، وہ سپریشن کے لیے فائل کر سکتی ہے، قاضی کے پاس کر سکتی ہے. اب دیکھیے، اب تو ہندوستان میں کیونکہ ٹرپل طلاق کو ابالش کر دیا گیا ہے، تو وہ اتنا بڑا مسئلہ ابھی فی الحال ہندوستان میں رہا نہیں ہے. مگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو پھر یقیناً 3 طلاق کے بعد وہ لیجیٹیمیٹ، یعنی جو پوتر رشتہ ہے، وہ پوتر اپوتر ہو جاتا ہے. برابر ہے. ابھی شادی جب ہوتی ہے تو ہم نے پکچروں میں دیکھا ہے کہ قبول 3 بار کہا جاتا ہے. تو ایگزیکٹلی کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں تو اگنی کے پھیرے لے لیتے ہیں ہندوؤں میں، اور مالائیں ڈالتے ہیں، ورمالائیں ڈالتے ہیں، تو شادی ہو جاتی ہے. تو اس میں کیسے ہوتا ہے؟ اس میں کیا ہے راجیش جی کہ اسلام میں ایک ہے ایجاب اور ایک ہے قبول. نکاح کا جو کانسیپٹ ہے، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں عورت کو حق نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ حق مسلمانوں کو اسلام نے دیا ہے. عورت کو اتنی ریسپیکٹ دی ہے اس کی کہ اس وقت تک نکاح نہیں ہو سکتا، شادی نہیں ہو سکتی جب تک کہ عورت پہلے منظور نہ کرے. یعنی دولہے کے پاس سے دلہن کا جو وکیل ہوتا ہے، یعنی اس کا باپ ہو، چاچا ہو، ماما ہو، یا اس کا گارڈین ہو، وہ ہوتا ہے، اور 2 گواہ ہوتے ہیں، یہ اٹھ کر جاتے ہیں، اور مہر طے کیا جاتا ہے کہ اتنا پیسہ ان کے لیے آپ دے رہے ہیں مہر کا. یعنی اگر آپ کل کے دن چھوڑ دیں گے تو تھوڑے دن تو وہ سروائیو کر سکے. تو لڑکا سے بعد میں پوچھا جاتا ہے، لڑکی سے جا کے کہا جاتا ہے کہ یہ وکیل ہے، تمہارے ابا ہے یا ماموں ہیں یا چاچے ہیں یا فلاں ہیں، اور یہ 2 گواہ ہیں، اور ہم نے تمہارا نکاح فلاں کے بیٹے سے کیا ہے، اتنا مہر ہے. اب یہ بتاؤ کیا تم قبول کرتی ہو؟ اگر عورت کہہ دے کہ مجھے قبول نہیں، تو نل اینڈ وائڈ ہو گیا، نکاح تو ہوئے گا ہی نہیں. تو پہلا حق تو عورت ہی کو دیا گیا ہے نکاح کو ایکسیپٹ کرنے کا. اور 3 بار قبول ہے کہنا پڑتا ہے یا ایک ہی بار ہی؟ ہاں، 3 بار کہنا پڑتا ہے تاکہ کنفرمیشن ہو جائے. کیونکہ سننے میں بعض وقت ہو سکتا ہے کہ پریشر میں بول رہی ہو سکتا ہے نا، بعض وقت پریشر کیا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے تجھے کرنی ہے. ہر جگہ چلتا ہے، ہر معاشرے میں یہ چلتا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ وہ پریشر میں کہہ رہی. تو کنفرمیشن کے لیے 3 بار کہنا بہت زیادہ ضروری ہے. جنم کے سمے آپ نے کہا کہ پرانے ٹائم میں جب لڑکیاں ہوتی تھیں تو انہیں گارڈ دیا جاتا تھا، تو یہ کب بدلا؟ اور جب لڑکا یا لڑکی آپ بھی ہوتے ہیں تو ان کے اوپر کوئی ریچولز کیے جاتے ہیں کیا؟ جیسے میں صرف ایک ریفرنس دینے کے لیے، ہندوؤں میں کہیں کہیں منج کی جاتی ہے، یعنی کہ سر کے بال مڑوائے جاتے ہیں، منڈن کیے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ جب شادی ہوگی تب وہ الٹا اس کا ریچول ہوتا ہے کہ آپ ابھی برہمچاریہ سے گرہستھ جیون میں جا رہے ہو. تو ویسا کوئی ہے کیا ریچول آپ کا؟ اسلام کے آنے سے پہلے، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے، جو کمپینینز تھے ان کا جو دور تھا اسے زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے، دا ایج آف اگنورنس. تو اس دور میں جب لڑکی پیدا ہوتی تو اسے زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا جاتا تھا. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج کے بعد خبردار کوئی اپنی بیٹی کو قتل نہیں کرے گا. کہ اللہ فرماتا ہے کہ رزق ہم دینے والے ہیں، تم دینے والے نہیں ہو. اس کے بعد سزا مقرر کی گئی، اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری عزت کی سب سے زیادہ حقدار تمہاری بیٹی ہے.
پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھی سیدہ فاطمہ، جو امام حسن امام حسین کی ماں ہیں، حضرت سیدنا علی کی بیوی ہیں، وہ بیٹی تھی پروفٹ کی. اور وہ جب آتی اور پروفٹ اپنی بیوی کے ساتھ اگر بیٹھے ہوتے اور ان کی بیٹی آتی تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے اٹھ کر ٹہر جاتے. کوئی باپ اپنی بیٹی کے لیے نہیں ٹہرتا، بیٹی ہے آئے گا بیٹھ جا سینے سے لگ جا، نہیں، اٹھ کر ٹہر جاتے اور آگے بڑھتے اور آگے بڑھ کے یہاں بوسہ دیتے اور دیکھ کر اپنی جگہ پر بیٹی کو بٹھاتے. یعنی جو سنگھاسن ہوتا ہے نا، جسے کہتے ہیں بادشاہ کا ایک سنگھاسن ہوتا ہے، یعنی اس کی گدی ہوتی ہے، براجمان ہونے کی جگہ ہوتی ہے، وہ پوتر استھل ہوتا ہے، وہاں ریسپیکٹ کے لیے دوسرے نہیں بیٹھتے باپ کی جگہ پہ. لیکن پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو لا کر وہاں بٹھاتے. تو ایک ایگزامپل سیٹ کر رہے تھے، سیٹ کیا ایگزامپل کہ بیٹی تمہاری سب سے زیادہ عزت کی حقدار ہے تو عورت ہے. اسی لیے کہا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ماں چاہے کوئی ایسی بھی ہو لیکن اس کے قدموں کے نیچے سارا سورگ جو ہے ایک مسلمان کا، وہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے. جنم کے بعد پھر کوئی ریچول ہوتا ہے؟ ہاں، جنم کے بعد ریچول ہوتا ہے. جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اسلام میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ مسنون کہا ہے. یعنی اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ عقیقہ کر سکتے ہیں. عقیقہ یعنی 2 جانور، اگر لڑکا ہو تو 2، لڑکی ہو تو 1، 2 بکرے جسے کہتے ہیں، دمبے جسے کہتے ہیں، 2 جانور ذبح کرنے ہوتے ہیں اور ذبح کر اسے پھر بانٹ دینا ہوتا ہے. کھا لینا، کھلا دینا، غریبوں کا بھی اس پہ حق ہوتا ہے، کھلا دیا. لڑکی ہو تو پھر 1 ہے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ بھئی پریشر نہ ڈالا جائے، لڑکی ہے بھئی ارے پہلے لڑکی ہوئی ہے، اس کو پہ تو خرچہ کرنا ہی ہے. ایسی ہوتی ہے نا تھاٹ پروسیس لوگوں کی. اس کے بعد پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بال ہوتے ہیں بچے کے یا بچہ ہو تو اس کے سر کے بال نکال دیے جاتے ہیں اور نکال کر اس کی ویٹ کے بال کے اگر 5 گرامز 10 گرامز ہیں تو جو چاندی ہوتی ہے سلور، اسے غریبوں میں تقسیم کر دیا جاتا. یہ ایک طریقہ تھا سوسائٹی کو چلانے کا. یعنی کوئی غریب، آپ کے پاس کوئی خوشی ہو تو غریب کو کیسے شامل کریں گے آپ؟ تو کہا یہ کام کرو، سیکریفائس کرو. عرب میں تو گوشت ہی کھایا جاتا ہے، کھیتی باڑی تو ہوتی نہیں تھی پہلے زمانے میں، تو یہی چلتا تھا وہاں پر. یا تو کھجور کھاتے تھے یا گوشت کھاتے تھے. ویجیٹیبلس تو بہت بعد آئے ہیں وہاں پر، بہت کم ہوتے تھے وہاں پر. تو ایک طریقہ ہے غریب تک خوشی بانٹ لے گا. اور بچے جب ایسے بڑے ہونے لگتے ہیں تو ان کا اسکولنگ کا یا پھر ان کو ساری چیزیں سمجھانے کا اسلام کے بارے میں اس کا کوئی طریقہ ہوتا ہے فکسڈ؟ ہاں، دیکھیے ہمارے یہاں ایک رسم ہے عقیقے کے بعد. عقیقہ تو 7 دن کے اندر کرنا ہوتا ہے یا پھر کبھی بھی کر سکتے ہیں زندگی میں، اگر نہ کر سکے کسی وجہ سے. 4.5 سال کا جب بچہ ہو جاتا ہے، 4 years and 4 months something، تو اسے کہتے ہیں بسم اللہ، یعنی شروع کرو اللہ کے نام سے، ان دا نیم آف اللہ. شروع کیا تو ایک سیریمنی ہوتی ہے اور سیریمنی کے بعد بچے کو جس تعلیم کی طرف، یا اسکول ایجوکیشن ہو یا پھر قرآن کی تعلیم ہو، مدرسے کی تعلیم ہو، اس کا آغاز کیا جاتا ہے. اور سائنٹیفک ایویڈنسز بھی ہے آج کل کے بچہ جب 4 سال پلس ہو تبھی اس کا ایجوکیشن شروع کرنا چاہیے، کہ برین ڈیولپمنٹ ہوتا رہتا ہے، وہ رکاوٹ نہ بن جائے. تو جب سے تعلیم شروع ہوتی ہے. اور اسلام میں علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر، دونوں پر میں کہہ رہا ہوں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیکنگ نالج از اے کمپلشن، یعنی علم حاصل کرنا ضروری ہے، فرض ہے. اس پر مرد پر بھی ہے، عورت. لیکن یہ صرف مدرسے میں کرنا فرض ہے یا پھر کوئی بھی اسکول میں کر سکتے ہیں؟ نہ ایسا نہیں ہے. دیکھیے لفظ علم آیا ہے یہاں پر، اور ایک حدیث ہے پروفیٹ فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرو اگر جگہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے، اتنی دور بھی جانا پڑے. تو یہ سارے علوم جو ہیں، علم ہے، یہ نالج ہے. ہاں یہ ضروری ہے کہ بیسک نالج اسلام کی، جیسے قرآن پڑھنے کی، یعنی پاکی کی، غسل ہے، وضو ہے، یہ تو ایک ہر مسلمان کو حاصل کرنی ہے، ورنہ وہ نماز نہیں پڑھ سکے گا. تو وہ مدرسے میں ہی سکھائی جاتی ہے؟ اور کوئی؟ دیکھیے مدرسے میں 2 ٹائپ کی ٹیچنگس ہوتی ہیں. ایک یہ کہ ایک پروفیشنل عالم بنایا جائے، اسکالر بنایا جائے، یا پھر ایک حافظ قرآن بنایا جائے تو پوری قرآن کو میمورائز کرتا ہے، پورا یاد کرتا ہے. 6666 آیتیں ہیں. اب رمضان میں تراویح ہوتی ہے نا، اسپیشل پریئر 20 رکعت جو ہوتی ہے، اس میں قرآن پورا حفظ کرتا ہے. حافظ جو ہوتا ہے وہ پورا قرآن بغیر دیکھے پڑھتا ہے. تو یہ چلتا ہے. میرا بیٹا بھی حافظ بن رہا ہے ابھی، ہمارے خاندان میں بھی بہت حافظ ہیں اور ماشاءاللہ. تو یہ ایک طریقہ ہے اس کا. ہاں. ابھی ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی ہم نے دیکھا افغانستان میں یا کہیں اور لڑکیوں کو بہت زیادہ پڑھنے نہیں دیتے تھے، تو یہ اینٹی مسلم ہوا کہ لڑکیوں کو پڑھنے نہیں دینا غلط ہوا ان کا کام؟ یہ بالکل اینٹی مسلم ہے، یہ بالکل اینٹی اسلام ہے. اسلام میں تو
ایک کمپلشن یعنی فرض کہا گیا ہے، کرنا ہی کرنا ہے. ان لوگوں نے جو کیا کہتے ہیں ظلم کیا ہے طالبان وغیرہ نے افغانستان کی سرزمین پر کہ عورتوں کو پڑھائی سے روکا ہے، یہ اسلام کی ٹیچنگز کے بالکل خلاف ہے. ابھی ہم تھوڑے سے ویش بھوشا پہ آتے ہیں. اس میں پہلے ہم مردوں کی طرف آتے ہیں. تو کیا ہر مسلم نے داڑھی رکھنا ضروری ہے؟ دیکھیے اس میں کوئی ایک آیت قرآن کے سناؤں میں آپ کو، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی کمپلشن نہیں ہے. جہاں تک داڑھی کا تعلق ہے، یہ ہمارے یہاں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ایک ہوتا ہے فرض جو کمپلشن ہے، نماز 5 وقت فرض ہے. اس کے بعد ہی ہوتی ہے سنت، یعنی پروفٹ نے اگر مغرب کی نماز پڑھی، شام کی 3 رکعت پڑھی، اس کے بعد 2 پڑھی تو وہ سنت ہو گئی. انہوں نے کہا ایکسٹرا بھی پڑھ لیتے ہیں تھوڑی. تو جو فرض ہے اس درجے میں سنت نہیں ہے، ظاہر سی بات. اور فرض اگر چھوڑ دیا جائے گا تو آدمی گناہ گار ہو جائے گا. اور جہاں تک داڑھی کا تعلق ہے، یہ پروفٹ کی سنت ہے، اور جس کو پروفٹ سے بے پناہ محبت ہوتی ہے تو وہ جن کو اپنا آدرش بناتا ہے، آئیڈیل بناتا ہے، تو ان کو فالو کرتا ہے. اب یہ ڈفرینٹ اسکولس آف تھاٹ میں جیسے آپ سے بات ہوئی تھی، 4 اسکولس آف تھاٹس ہے، حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی. ان کے پاس داڑھی کی جو مقدار ہے الگ الگ. جیسے میں حنفی ہوں تو 1 ہاتھ ہونی چاہیے کم سے کم، اٹ شوڈ کم ان یور فسٹ، 1 ہاتھ میں، 1 مٹھی میں ہونی چاہیے. اور حنبلیوں کے پاس چھوٹی چھوٹی ہونی چاہیے. آپ دیکھیں ایجپٹ میں اور سیریا میں، یہ جو عرب ممالک ہیں، یہاں کے اسکالرس کو داڑھی نہیں ہوتی ہے. ہاں، تو اس سے معلوم ہوا کہ اوپینین ڈفرینسز ہیں. اور مونچھ کم کیوں ہونی چاہیے داڑھی سے؟ ہاں، یہ بھی پروفٹ کی، ماشاءاللہ آپ بہت جانتے ہیں اسلام کے بارے میں راجیش جی. یہ پروفٹ کی سنت ہے کہ پروفٹ نے مجھے بہت زیادہ بڑی نہیں رکھی، جیسے ہمارے پاس رکھتے ہیں بعض لوگ بڑی بڑی مچھیں رکھتے ہیں. تو کہا اس لیے کہ وہ جب پانی پیتا ہے بندہ تو وہ بال جو ہوتے ہیں نا، اب اس میں پتہ نہیں کیا ڈسٹ پارٹیکلس ہیں، کیا کیا لگا ہوا ہے، وہ اندر چلے جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے پانی میں اندر جائیں گے تو وہ پیے گا تو بیکٹیریا انفیکشن ہوگا. اس لیے پروفٹ نے کہا کہ مجھے بالکل صاف بھی نہیں، پست رکھو، یعنی بہت بڑی مطلب. ویسے ہی عورتوں کا لباس ہم دیکھتے ہیں اسلام میں برقع ایک پرائمری رول نبھاتا ہے، ویسے ہی شاید بچیوں میں حجاب بھی ہوتا ہے. جی. تو ان کا سورس کیا ہے اور اس کا ریزن کیا ہے؟ دیکھیے اسلام میں جو حجاب کا جہاں تک کانسیپٹ ہے، قرآن میں اور حدیث میں، پروفیٹک ٹیچنگس میں جو آیا ہے، ایک اس لیے ضروری ہے عورت کے لیے کہ اس کی موڈیسٹی کو پروٹیکٹ کرے. قرآن میں جو لفظ آیا ہے وہ جلابہن، یعنی تم ڈھیلی چادریں اوڑھو جسم کے اوپر. اس لیے اوڑھو کہ تمہاری جو موڈیسٹی ہے اور تمہارے جو باڈی کا جو فگر ہے، وہ پرائیویٹ پارٹس ہے، وہ دوسرا مرد نہ دیکھے. اور اگر وہ دیکھتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے مرد کو برا لگ جائے. کوئی بھی مرد کسی بھی سبھیتا میں، کسی بھی دھرم میں، اگر کوئی ہوس کی نگاہوں سے اس کی بیوی کو یا بہن کو یا بیٹی کو کوئی مرد دیکھتا ہے تو وہ گوارا نہیں کرتا. تو آپ دیکھیں معاشرے میں لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں تو کیوں گور رہا ہے میری بیوی کو، تو میری بہن کو کیوں دیکھ رہا ہے، میری بیٹی کو کیوں وہ دیکھ ہی رہا ہے، کچھ نہیں کر رہا ہے. حالانکہ وہ کیوں دیکھتا ہے؟ جب دیکھتا ہے جب اس کا لباس سے اس کے ایٹریبیوٹس فزیکل جو اس کے ہوتے ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں تو وہ اٹریکٹ کرتے ہیں اس کو. وہ دیکھتا ہے، اس کی وجہ سے لڑائی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے جھگڑا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے خون خراب ہوتا ہے. اسلام نے کہا کہ وہ خون خرابے کا جو رستہ ہے، لڑائی اسی کو بند کر دو. کہا چادر اوڑھ لو تم، اور تم چادر اوڑھ لو، تم گھر میں پھرو تو شوہر کے ساتھ ہو، بیٹے کے ساتھ ہو، بھائی کے ساتھ ہو، تمہیں چادر اوڑھنے کی ضرورت. ہاں بازار جاؤ، تمہاری وجہ سے لڑائی جھگڑے نہیں ہونے چاہیے. اسی لیے یہی کانسیپٹ ہے. برقعے کی بات چلی ہے تو اس کا جو کلر ہے وہ بلیک ہوتا ہے موسٹ آف دا کیسز میں. صرف بہری مسلمس کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کے جو لیڈیز ہوتی ہیں وہ کلرفل برقع پہنتی ہیں. اس کا کوئی لاجک ہے اس کے پیچھے یا کوئی ہسٹری ہے؟ میرے پتا جی پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے، جو بہت بڑے اسلامک اسکالر تھے اور بہت بڑے سنت تھے. وہ کہتے تھے کہ کالا اس لیے مسلمانوں نے پسند کر لیا، ایک تو آسانی بھی ہو جاتی ہے کہ کالا جلدی خراب بھی نہیں ہوتا، بلیک کلر کئی مرتبہ پہن لیا بھی جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ یونیفارمٹی، یعنی جیسے اسکول میں ایک یونیفارم ہوتا ہے، اگر کلر الگ الگ پہن کے لکھیں، کسی کے گھر والے پیلے ہیں، کسی کے لال پہنے، کسی نے اودے پہنے، تو لوگ کہیں گے دیکھو وہ گھر والی جا رہی ہے یہ گھر والی، تو اس لیے کہا کہ کالے ہی پہن لو. تو ایسا کوئی کمپلشن نہیں ہے، کوئی بھی کلر پہنا جا سکتا. ابھی ایک اور الزام دیا جاتا ہے مسلم دھرم پہ جی، کہ پاپولیشن کنٹرول نہیں کرتے، وہ بہت زیادہ پاپولیشن بڑھاتے ہیں. تو اس کے پیچھے اسلام کی کیا مطلب ریزنز ہیں؟ دیکھیے اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اس نے جب دنیا بنائی تو اللہ نے تو ریسورسز اتنے دی ہیں کہ اوپر والے نے، بھگوان نے، کہ کسی چیز میں کوئی کمی ہے نہیں. تو اسلام چونکہ پراچین ہے،
اب اس دور میں برتھ کنٹرول پلس آئے ہیں، 1 سے پہلے 2، 2 سے پہلے، ایسے سلوگنز دیے گئے ہیں، تو یہ برتھ کنٹرول کیا گیا کیونکہ پاپولیشن ایکسپلوڈ ہو گیا تھا. لیکن یہ آج کی مجبوری ہے. لیکن اسلام تو 1500 سال پہلے اس نے پیغام دیا کہ بھئی تم اولادیں جب تمہاری ہوں، تو اس زمانے میں کوئی برتھ کنٹرول کا کانسیپٹ تھا ہی نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ 1500 سال پہلے کہاں تھا برتھ کنٹرول کا کانسیپٹ؟ تو اس کو ایڈریس اس لیے نہیں کیا گیا کہ بھئی آپ کو بیٹا ہوتا ہے، بیٹی ہوتی ہے، بیٹی ہوتا ہے، بیٹا ہوتا ہے، آنے دو، سنتان بڑھنے دو، ان کو پالو پوسو، بشرطے کہ تم اچھا انسان بنو. اب جہاں تک برتھ کنٹرول کا تعلق ہے، اگر کوئی عورت گربھوتی ہوتی ہے، مسلمان لڑکی عورت، اور اس کے بعد اس کو لائف تھریٹننگ کنڈیشن ہو جاتی ہے، ڈاکٹر کہتا ہے 2 کے بعد اگر ہوں گے تو پھر خطرہ ہے جان کے لیے، تو پھر اس کو اختیار ہے برتھ کنٹرول کرنے کا. ایسا نہیں ہے کہ جان چلی جائے پھر بھی کرنا ہی کرنا ہے، ایسا زبردستی نہیں ہے اسلام. ویسا بھی آپ دیکھو گے تو آج کے تاریخ میں بہت سارے دیش ایسے ہیں جہاں پہ پاپولیشن نہیں ہونے کی وجہ سے ان کو تکلیف ہونے والی ہے، کیونکہ آج سے 15-20 سال بعد صرف بڈھے لوگ ہی رہنے والے ہیں، جوان لوگ آ ہی نہیں رہے. بھارت اس میں پازیٹیولی آ رہا ہے کیونکہ کم سے کم ہم برتھ کنٹرول کم کر رہے ہیں، یا پاپولیشن ہونے کی وجہ سے ہمارا GDP بڑھ رہا ہے اور سب بڑھ رہا ہے. پہلے یہ مسکنسیپشن تھا کہ پاپولیشن ایک دم کم ہونی چاہیے تھی. صحیح. یعنی اتنا ابھی برتھ کنٹرول نہیں کرنے پہ بہت زیادہ دیش تو بلا رہے ہیں کہ آئیے ہمارے یہاں پر اور آپ کا پاپولیشن آبادی بڑھائی ہے. کریکٹ ہے. صحیح ہے. یہ دنیا انسان ہی سے تو خوبصورت ہے، کسی بھی دھرم کا ہو، مذہب کا اور ہو. ویسے بھی پورے پرتھوی میں بہت جگہ ہے ہی. بہت جگہ ہے، دل میں بھی جگہ ہونی چاہیے. تو اسی سے نا مجھے ایک سوال سمجھ میں آ رہا ہے کہ پہلے شاید جو اب 4 نگاہ جو کر سکتا ہے ایک پروش، کیا اسلام میں بھی وہی ریزن تھا کہ جیسے ایک اگر استری جو ہے وہ زیادہ یا تو بچے نہیں کر سکتی ہے تو انہیں وہ پرمیشن ہے، یا پھر وہ کیسے بھی کسی بھی طرح سے 4 نگاہ کر سکتا ہے؟ کوئی رول ہے اس کے اوپر؟ ہاں، اس 4 نکاح کا جو معاملہ ہے، 4 کی اجازت دی گئی ہے، آرڈر نہیں دیا گیا ہے. یہاں پر لوگ ذرا سا سمجھنے میں چونک جاتے ہیں. آرڈر نہیں ہے جیسے نماز کا آرڈر ہے. ہاں، نکاح کا آرڈر ہے کہ اچھا معاشرہ ہو، تم گناہ سے بچو اور تمہارا اچھی سنتان چل سکے. اگر ایک بیوی سے نکاح شادی ہو گئی ہے، میڈیکلی اگر وہ فٹ نہیں ہے تو آدمی کیا کرے؟ تو سنتان کی خواہش ہے، تو کیا وہ خواہش لے کر گھٹ کر مر جائے؟ اسلام نے کہا دوسری کر لو. ہو سکتا ہے دوسری سے نہ ہو تو تیسری سے ہو جائے، تیسری سے نہ ہو تو چوتھی سے ہو جائے. مگر اسلام نے روک لگائی کہ 4 سے زیادہ ایک وقت میں آپ نہیں رکھ سکتے، تو 4 ہی رکھنے ہوں گے. تو یہ اب آپ دیکھیں کہ لڑکیوں کی جو آبادی کا تناسب ہے 1500 سال کے بعد، پروفٹ کے بولنے کے بعد، آج لڑکیاں بڑھ رہی ہیں پاپولیشن میں. ہر گھر میں دیکھیے، ہر اسکول میں دیکھیے، کمپٹیٹیو ایگزامس میں دیکھیے. تو اب دنیا میں فیمینائن ڈومینیشن ہو رہا ہے، لڑکیاں بڑھ رہی ہیں، مرد کم ہو رہے ہیں. تو اگر ایسے چلا فیوچر میں، اور ایک گھر میں 10 لڑکیاں ہوں، 2 لڑکے ہوں، تو پھر وہ 8 کہاں جائیں گی؟ تو ان دیٹ سینیریو. اور بعض وقت کیا ہوتا تھا، پرزنرس آف وار ہوتے تھے، جنگیں ہوتی تھی، لوگ مر جاتے تھے، ان کی بیوہ رہتی تھی، ویڈو رہتی تھی. ایک آدمی کے پاس بہت پیسہ ہے، وہ اپنی بیوی کو تو خوش رکھ سکتا ہے، ایک عورت کا سہارا بن سکتا ہے. وہ غریب ہے، بے سہارا. اس پس منظر میں، اس بیک گراؤنڈ میں، اس سوچ کے ساتھ اسلام نے اس کی اجازت دی. تو اس کا کوئی ڈیسیجن میکر ہوتا ہے کوئی اس سے اوپر، تاکہ کہ آدمی خود ہی ڈیسیجن لے سکتا ہے کہ میں دوسرا نکاح کر سکتا ہوں؟ نہیں، بالغ مرد ہو اور بالغ عورت ہو، ایڈلٹ ہو، تو دے کین میک اون ڈیسیشنز. مطلب دوسری جو پہلی جو پتنی ہے اس کا بھی کوئی پرمیشن لیا جاتا ہے اس میں؟ نہ، اس میں ایسا کہا جاتا ہے کہ بیوی کا پرمیشن لینا ہے، نہیں. کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے جب آپ کو، خدا نے آپ کو پرمیشن دے رکھا ہے. اور ایک چیز ضرور ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم دوسری شادی کرو تو پہلی والے کے ساتھ وہی انصاف کرو نئی کے ساتھ، کیونکہ نئی گاڑی آتی ہے تو پرانی بھول جاتے ہیں، نئی بیوی آتی تو پرانی کو بھول جاتے ہیں. یہاں تک پروفٹ نے جسٹس دیکھ، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر تم کر سکو جسٹس تو دوسری کرنا، ورنہ تم کو الاؤڈ نہیں ہے. یعنی آپ جاتے واٹر میلن ہوتا ہے، تربوز، اگر تم نے 2 واٹر میلن خریدے ہیں اور ایک بیوی کے لیے لے جا رہے ہیں، تو پروفٹ نے کہا ایک اس کو مت دو، آدھا کرو. پتہ نہیں یہ میٹھا ہے وہ پھیکا ہے. تو اس میں اتنا جسٹس کرو. اگر تم جسٹس کر سکتے ہو تب کرو، نہیں کر سکتے تو مت کرو. ایک سچے مسلمان کا ڈیفینیشن کیا ہے قرآن کے حساب سے؟ سچے مسلمان کا ڈیفینیشن یہی ہے کہ وہ قرآن اور حدیث پر عمل کرے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے، یعنی 5 وقت کی نماز پڑھے، اللہ کو ایک مانے اور اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرے، پروفٹ پر ایمان رکھے، فرشتوں پر رکھے، اور مر کر اٹھنے پر ایمان رکھے، اور انسانیت کے ساتھ محبت کا پیغام دے، اور
اچھے سے برتاؤ کرے، اچھے اخلاق سے پیش آئے. یہ ایک سارا پیکیج ہے، سمجھیے آپ. جیسے ہندوؤں میں تہوار ہوتے ہیں ہولی دیوالی، ویسے اسلام میں کیا تہوار ہوتے ہیں؟ عید 2 بار آتی ہے ایسے سنا ہے، تو کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیے، جو پروفیٹک ٹریڈیشن ہے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ انہوں نے 2 عیدیں بڑی خوشی سے منائی ہیں. ایک تو وہ کہ جب رمضان ختم ہو جائے تو اسے عید الفطر کہتے ہیں. فطر کہتے ہیں اصل میں چیریٹی کو، صدقے کو، یعنی ڈوئنگ گڈ. تو اس دن ہمیں، جب عید کا دن ہوتا ہے تو گھر سے جب ہم نکلتے ہیں تو جو صاحب نصاب، جو پیسے جس کے پاس ہو، تو اس وقت تک نماز کے لیے نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ تھوڑا سا اناج یا پھر کھجور یا تھوڑا پیسہ غریب کو نہیں دے دے. غریب کو دے دے تاکہ وہ بھی اپنی خوشی منائے. وہ عید ہی نہیں ہوتی، وہ وہ الگ عید ہی نہیں ہوتی، وہ فطرہ کہتے ہیں اس کو. فطرہ کہتے ہیں. وہ فطرہ تو دینا ہی دینا ہے. جس نے زکوٰۃ دی ہے اس کو فطرہ دینا ہے، بس اتنے سی. اور جو نہیں دی ہے وہ بھی دے سکتے ہیں، صدقہ ہے، اس کی نیکی ہے، تاکہ غریب کا پیٹ بھرے. ایسا نہ ہو کہ آپ کے گھر میں چلتا رہے اور غریب نہ کھائے. تو ایک ایک گھر سے بعض 10 لوگوں کو مل جاتی ہے، یا 10 گھروں سے ایک کو مل جاتی ہے، تو اس کے بعد بہت سارا جمع ہو جاتا ہے جو غریب ہوتا ہے. یہ رمضان کے بعد جو اسے عید الفطر کہتے ہیں. یعنی یہ 3 دن چلتی ہے، یعنی عید کے پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن. اس کے بعد 3 دن تک آپ یہ خوشیاں بانٹ سکتے ہیں. عیدگاہ جانے ہوتا ہے، نماز پڑھنی ہوتی ہے. پھر وہ شیر خورما حیدرآباد، کبھی حیدرآباد آئی عید بہت اچھی منائی جاتی ہے یہاں پر، اور سب کو شامل کیا جاتا ہے اس عید میں. اور دوسری عید ہے جو حج کے وقت ہوتی ہے، جو ذی الحجہ ہے، یعنی اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ. حج ہو جائے تو پھر 10 تاریخ کو، جو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر خواب دیکھا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو سیکریفائس کر رہے ہیں، پھر اللہ نے ان کی قربانی کو قبول کیا. اور قرآن میں ہے کہ اسماعیل کو ہٹایا اور پھر دمبے کو وہاں پر رکھا. تو ان کی یاد میں، یعنی ہر چیز اپنے خدا پر سے قربان کرنے کا جذبہ. یہ صرف مال نہیں ہے، بیٹا، یعنی اپنا ایگو، اپنا گھمنڈ اور آکروش یا غصہ، یہ سب کی قربانی ہے اس دن. یعنی تم اپنی مرضی سے نہیں جی سکتے اس دنیا میں. غصہ آیا کسی کو مار دیا، غصہ آیا کسی سے لڑ لیا، آتنکواد کر دیا، لڑائی جھگڑا کر لیا. نہیں، تم کو اس کی اجازت نہیں ہے، تم نہیں کر سکتے. یہ ساری چیزیں اس دن قربان کر. یہ بقرہ عید ہے، بکری اسے عید ہے؟ بقرہ عید کہتے ہیں، عید الاضحیٰ بھی کہتے ہیں عربی زبان میں. تو اسے صحیح طریقے سے کیسے منایا جاتا ہے بقرہ عید کو؟ اسے وہی صحیح طریقے سے کہ جس کے پاس پیسے ہو اتنے کہ وہ قربانی دے سکتا ہے تو وہ جانور کی قربانی دے. جیسے اونٹ ہوتا ہے، کیمل ہوتا ہے، تو اس میں 7 حصے ہوتے ہیں، تو غریبوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے. خون بہنا ہے، بس جانور کا خون بہہ گیا تو جیسے ہمارے ہندو دھرم میں بھی بلی دی ہاں، جاتی بلی ہے دی جاتی ہندو بھائیوں کے پاس، تو ویسے ہی ہمارے مسلمانوں میں یہ قربانی کا کانسیپٹ ہے، تاکہ پھر اس کا بھی کانسیپٹ یہ ہے کہ غریب کو کھانا ملتا رہے. تو جو رمضان کا مہینہ ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے، اور وہ پورے مہینے بھر کیا سیلیبریٹ کرتے ہیں آپ؟ دیکھیے، رمضان کا پورا ایک مہینہ کنسسٹ آف 29 اور 30 ڈیز. چاند کے دکھنے پر ہے 29 دن ہوتے ہیں یا پورے 30 دن ہوتے ہیں. رمضان کے مہینے کا پرومیننس یہ ہے کہ ایک تو اس میں خصوصیت کہ روزے فرض کیے گئے ہیں، کہ صبح سے لے کے شام تک نہ آپ کو کچھ کھانا ہے نہ آپ کو پینا ہے. یہ ایک ٹریننگ کیمپ ہے کہ آدمی جب بھوکا رہے گا تو کسی اور بھوکے کی پریشانی کو سمجھ سکے گا، غریب کی پریشانی کو سمجھ سکے گا. اور یہ کیا ہے، ایک اسپریچول ٹریننگ ہے آپ کی روحانی ترقی کے لیے، اور اپنے رب کی رضا کے لیے، مرضی کے لیے سب کچھ قربان کر دینا. یعنی امیر ہو، غریب ہو، مرد ہو، عورت ہو، اس میں کسی کو چھوٹ نہیں ہے، سب نے رکھنا ہے روزہ. اور دوسرا پرومیننس جو ہے، خصوصیت اس کی یہ ہے کہ اسی مہینے میں قرآن فرسٹ ٹائم جو نازل کیا گیا تھا، اسی مہینے میں اللہ نے قرآن میں کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. قرآن کو ہم نے اس پہ ریویل کیا. یہ قرآن کا بھی مہینہ ہے، یہ روزے کا بھی مہینہ. تو قرآن پڑھی جاتی ہے اس مہینے میں؟ قرآن بہت کثرت سے پڑھی جاتی ہے اس مہینے میں پورے. اور صبح کتنے بجے تک اپنے اسے کیا کہتے ہیں، افطاری کیا بولتے ہیں؟ سحری کہتے ہیں. سحری کہتے ہیں. سحری کا وقت جو ہوتا ہے سورج نکلنے سے، یعنی فجر کی نماز جو ہوتی ہے نا، اس سے 20 منٹ پہلے، 15 منٹ پہلے یہ بھی آپ کو کھا لینا پی لینا ہے. اس کے بعد 4 بجے کے پہلے یا 4 بجے نہیں. اب جیسے اب نماز کا جو ٹائم ہے اب حیدرآباد میں جو شروع ہو رہا ہے اس خطے میں، وہ تقریباً 5:20 5:25 تو آپ نا 5:30 پہ ہو رہا ہے آج کی تاریخ میں. یعنی 20-25 منٹ پہلے اذان سے آپ نے چھوڑ دینا ہے. اسکولس آف تھاٹس میں، اوپینینس میں ڈفرینسز ہیں. بعض کے نزدیک اذان تک بھی، جیسے سعودی عرب میں اذان تک آتے ہیں، ہم ذرا کیئرفل ہوتے ہیں اس لیے کہ بھائی اذان ہو جائے پھر بھی کھاتا رہے تو روزہ چلا جائے گا، تو ایک 10-15 منٹ پہلے ہی چھوڑ دو نا. جب چھوڑنا ہی ہے تو 15-16 گھنٹے تک آپ کو نہ کچھ کھانا ہے نہ پینا ہے.
اور پھر کب کھانا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ پھر جب سورج ڈوب جائے تو اسے کہتے ہیں افطار، کہتے ہیں افطاری کرتے ہیں، اس سے روزہ ٹوٹتا ہے. پھر اس کے بعد آپ فری ہیں شام تک، صبح تک. پھر ایک ہی بار کھانا ہے کہ واپس کھا سکتے ہیں رات کو؟ نہیں، رات میں تو آپ جتنے چاہے مرتبہ کھائیں، میں کوئی چھوٹ نہیں، رات میں کوئی آبلیگیشن نہیں. ایک اور جو دن ہے جو اسلام میں دیکھا جاتا ہے، وہ حالانکہ تہوار نہیں کہہ سکتے، محرم، اس کا کیا ہسٹری ہے اور وہ کیوں لوگ مانتے ہیں؟ دیکھیے اس کی ہسٹری یہ ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد تقریباً 50 سال کے گزر جانے کے بعد، 50-52، ان کے جو سیکنڈ نواسے تھے سیدنا امام حسین، ان کو یزید ابن معاویہ نے، جس نے زبردستی اسلام کا تخت حاصل کر لیا تھا، اور وہ اسلام میں مینوپولیشنز کرنا چاہتا تھا اور تبدیلیاں کرنا چاہتا تھا. وہ ٹائرنٹ تھا، وہ ضدی تھا، اور وہ اسلام کا پہلے یوں سمجھے آپ کہ پہلا دہشت گرد تھا، جس نے نبی رسول اللہ کے گھر پر، پروفٹ کے گھر پر ظلم کیا اور کہا کہ میں جیسے کہتا ہوں، میں ڈکٹیٹ کروں گا تمہیں فالو کرنا ہے. انہوں نے کہا میں نہیں کروں گا. وہ کربلا کی سرزمین پر عراق گئے، وہاں ڈیمسکس میں وہ رہتا تھا، شام میں، ملک سیریا میں، آج کا جو سیریا ہے. تو اپنی فیملی کے ساتھ وہ گئے کہ میں ٹروس کر لوں گا، میں معاہدہ کر لوں گا، میں قتل خرابہ نہیں چاہتا ہوں. اس نے وہاں پر امام حسین کو اور ان کے پورے خاندان کو قتل کر دیا، اور پروفٹ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میرے نواسے کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے، اور وہ کربلا کی زمین ہوگی، وہ ساری انہوں نے پروفیسیز بیان کر دی، اور میرا بیٹا حق پر ہوگا. امام حسین نے جو جنگ اور لڑائی کی تھی وہ انسانیت کے لیے کی تھی، اسلام کے لیے نہیں کی تھی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اسلام بچانے گئے تھے، نہیں، حسین ابن علی ساری انسانیت بچانے گئے تھے، کیونکہ یزید دھرم کو برش کر رہا تھا اور وہ ظلم کر رہا تھا، اور وہ مسلمانوں کے علاوہ جن کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جینے کا حق دیا تھا اپنے ملک میں، جیسے دوسرے مذہب کے لوگ تھے، ان پر وہ بھی ظلم کرتا تھا، مسلمانوں پہ بھی ظلم کرتا تھا. تو وہ اکیلے ون مین آرمی تھے جنہوں نے اس کے خلاف لڑائی کی اور اپنی جان کو پیش کیا، ان کا گلا بھی کاٹا گیا. ان سے جو لوگ محبت کرتے ہیں نبی کے گھرانے سے، اس کو کومیموریٹ کرنے کے لیے محرم کے 10 دن، اور 10 محرم کو چونکہ تاریخ کو ان کی شہادت ہوئی تھی کربلا کی سرزمین پر، تو وہ امام حسین کو یاد کرنے کے لیے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو اس وقت آپ کچھ اپنے اوپر کچھ ریسٹرکشن رکھتے ہیں یا کسی طرح سے خود کو تکلیف دیتے ہیں اس دن؟ نہیں، اس میں کیا ہے، جو شیعہ برادری ہے ان کے پاس ماتم ہوتا ہے، وہ غم کے لیے کوئی اوزار سے کرتے ہیں، یعنی خون کی خونی ماتم کہتے ہیں، وہ خون نکالتے ہیں کہ آپ کا بھی بہاتا ہم بھی بہاتے ہیں. یہ ہمارے پاس طریقہ صوفیہ کے پاس، اہل سنت میں نہیں ہے. ہم غم ضرور مناتے ہیں لیکن ہم ماتم نہیں کرتے. اسلام کے بارے میں 2-3 غلط فہمیاں ہیں، تو ان کو ہم کلیئر کر لیتے ہیں. ایک تو پہلی ہے کہ بہت زیادہ کنورژن کرنا چاہتا ہے یہ دھرم، جہاں پہ بھی جاتا ہے انہیں الگ دھرم والوں کو بھی اسلام بنانا چاہتا ہے. تو کیا یہ سچ ہے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں. یہ جو مسکنسیپشن ہے بالکل غلط ہے، کہ قرآن میں اللہ کہتا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا مذہب، میرے لیے میرا مذہب. اور لا اکراہ فی الدین بھی ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں. یہ جو فورسفل کنورجنس ہے، یہ دھرم کا جو پوترن ہے، جو زبردستی کروایا جاتا ہے، اسلام نے اس سے سخت منع کیا ہے، اور کوئی بھی مسلمان زبردستی کے مسلمان بن ہی نہیں سکتا. اور مسلمان اسے کہتے ہیں کہ جو زبان سے اقرار کرے اور دل سے تصدیق کرے. اسلام کی تعریف کیا ہے عربی ٹرمینالوجی میں؟ اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، تصدیق بالقلب، قلب سے. اب جس کا دل مان ہی نہیں رہا ہے تو مسلمان کیسے ہوگا؟ تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. تو اس لیے اسلام میں کوئی مذہب تبدیلی پوتر. پھر ایک جو شبد بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے وہ کافر، وہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ دیکھیے یہ جو لفظ کافر ہے، یہ اس کو لوگوں نے غلط طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، جس کی وجہ سے آکروش ہے اور دیگر مذہب کے ماننے والوں میں غصہ ہے. کافر کا مطلب یہ ہے کہ جس نے مٹایا، کفرا، کافر جو ہے مٹایا. کیا مٹایا؟ کہ اللہ کی جو نشانیاں ہیں اس کو مٹایا، اللہ کی بات کو اس نے نہیں مانا، تو وہ کافر ہے. تو جس نے مانا وہ مسلمان ہے. تو یہ لفظ کافر گالی نہیں ہے. ایک ہے بلیور جو اللہ کو مان رہا ہے، ایک ہے نان بلیور. بس اتنی سی بات ہے. اس کو ایک غلط انداز میں پیش کیا گیا ہے. کافر یعنی آپ سمجھ رہے ہیں میری بات. تو یہ کوئی گالی والی بات بالکل نہیں ہے.
لیکن کیا یہ بھی سچ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کافروں کے ساتھ پھر آپ کو ظلم کرنا ہوگا تو ہی آپ سچے مسلمان کہلاؤ گے؟ یہ نہ ایسا اسلام میں بالکل طور پر نہیں. دیکھیے قرآن کی ایک آیت ہے، اس کا میں ترجمہ دے دوں آپ کو، کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا بغیر کسی ریزن کے، وہ ایسا ہے جس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا. اور جس نے کسی ایک انسان کو زندگی دی، وہ ایسا ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کو زندگی دی. جیسے ہندو دھرم میں واسو دیوا کٹھم ہے، تو ہمارے پاس بھی الخلق عیال اللہ، یعنی جتنے انسان ہیں کسی بھی مذہب کے ہوں، پروفٹ نے کہا کہ یہ سب اللہ کا کنبہ ہے. یہ مانے یا نہ مانے، بھئی ایک باپ کے 4 بیٹے ہوتے ہیں، کوئی اس کی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا ہے، تو اسی کے نا. اچھے کو رکھ لیں گے برے کو نکال دیں گے، کیا برے کا تو زیادہ خیال رکھنا ہے آپ کو. تو ٹھیک اسی طرح سے کوئی بھی مذہب کا ہو، اسلام عزت، آنر، ڈگنیٹی کی بات کرتا ہے. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے ملنے کے لیے دیگر مذہب کے لوگ آتے تو انہوں نے اپنی چادریں نکال کر بچھا کر ان کو بٹھایا ہے اس پر. یہ ہماری تعلیم. تو جو لوگ کافروں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں کیا وہ سچے مسلمان نہیں ہیں یا انہوں نے غلط انٹرپریٹ کیا ہے قرآن کو؟ دیکھیے ان لوگوں نے جو دہشت گرد ہیں، جو ٹیررسٹ ہیں، جو فینیٹک ہیں، ان لوگوں نے مذہب کو استعمال کیا ہے اور مذہب کو استعمال کر کے اس کو بدنام کیا ہے. یہ خود اسلام کے فالوورز بالکل یا طور پر نہیں ہیں. اگر یہ سچے فالوورز ہوتے تو پھر یہ کبھی دہشت گردی نہیں کرتے، یہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتے. اور پیر صاحب جی، ایک اور دیکھا گیا ہے کہ مسلم کنٹریز میں بہت ہی 2 ڈیوائیڈڈ چیزیں ہیں. جیسے کہ دبئی دیکھیں گے یا کچھ ایمریٹس دیکھیں گے، وہاں ترقی بہت ہو رہی ہے. اور افغانستان دیکھیے یا پاکستان دیکھیے، وہاں پہ ترقی نہیں ہو رہی ہے، وہاں غریبی زیادہ ہے، کیونکہ میرے خیال سے ایجوکیشن بھی کم ہے. تو کیا یہ انٹرپریٹیشن آف اسلام ہے، اس لیے 2 کنٹریز الگ ہیں؟ آپ نے جو بات کہی ٹھیک ہے. جہاں پہ لٹریسی لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہاں پہ جہالت آ جاتی ہے اور وہ ترقی سے ملک اور اس کے لوگ رک جاتے ہیں. جہاں تک مڈل ایسٹ کا تعلق ہے، GCC کنٹریز ہیں، مڈل ایسٹ ہے، یہ آئل پروڈیوسنگ نیشنز ہیں. تو ان کے پاس چونکہ تیل کی دولت بہت آئی، اسی لیے آج انہوں نے بہت ترقی کی. آپ جان کے تعجب کریں گے کہ سعودی عرب ہمیشہ ایسا نہیں تھا ایسا آج بنا ہوا ہے. تو یہاں کے جو 7th نظام تھے انہوں نے سب سے پہلے الیکٹرک جنریٹر مکہ اور مدینہ میں انہوں نے لگایا تھا. اور یہاں پر حیدرآباد سے چار مینار سے قریب 1 کلومیٹر پر ایک بلڈنگ ہے جسے مدینہ وقف کہتے ہیں. انہوں نے پوری ایک بلڈنگ بنائی تھی، علاؤ الدین فیملی تھی وہ، اور بنا کے اس کا پیسہ جو آمدنی آتی تھی مارکیٹ کی وہ مکے اور مدینہ کے خرچے کے لیے جاتی تھی. تو ہم نے تو یہ سیوا کر رکھی ہے حیدرآباد والوں نے. تو ہم ادر کنٹریز کی بات کر رہے ہیں، تو کیا ایک انڈین مسلمان یا بھارت کے مسلمان میں اور دوسرے دیش کے مسلمان میں کوئی فرق ہے؟ دیکھیے بحیثیت مسلمان تو کوئی فرق نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ سب ایک جیسے ہی ہیں اور ایک جیسے ہونے چاہیے. ہاں بشرطے کہ اگر مذہب کو کوئی فالو کر رہا ہے، قرآن کو اور حدیث کو، تو پھر وہ کبھی کسی سے نفرت نہیں کر سکتا. حضرت معین الدین اجمیری جو ہندوستان کی اس پوتر دھرتی پر آئے تھے، کیوں آئے تھے؟ وہ محبت دینے کے لیے آئے تھے. وہ کہاں سے آئے؟ وہ سمرقند ایران کے علاقوں سے نکل کر آئے، سنجیر کی سرزمین سے آئے، ہندوستان کو آئے. تو میرے پتا جی فرمایا کرتے تھے، جو بہت بڑے سنت تھے، وہ فرماتے تھے کہ اس ملک کی، اس دیش کی مٹھی میں کچھ ہے، اسی لیے تو اپنا سب کچھ چھوڑ کر ہمارے بزرگ یہاں پر آئے. اور اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئے. ایسا نہیں تھا ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، بہت پیسہ تھا ان کے پاس، بہت دولت تھی ان کے پاس، لیکن اس ملک کی مٹھی نے. اور حضرت سیدنا علی کا قول ہے، پروفٹ کے جو داماد ہیں، امام حسن کے والد، یہ سب سے پوتر ہوا جو ہے وہ ہندوستان کے سرزمین، اسی لیے تو یہاں پر آئے. کیونکہ یہ سوال میرا سورس کہاں سے ہوا تھا، کیونکہ کچھ ہی سالوں پہلے جب اپنے یہاں کے جو مسلمان ہیں وہ پاکستان کی طرف گئے یا بنگلہ دیش کی طرف گئے، تو بہت سارے مسلمانوں نے بھارت میں رہنے کا فیصلہ کیا. تو وہ کہیں نہ کہیں شاید آپ نے جو جواب دیا ہے کہ بھارت کے اندر کوئی بات ہے جو ان کو پسند آتی ہے، اس لیے وہ یہاں پہ رہنا پسند کرتے ہیں. بٹوارے کے ٹائم کی بات کر رہے ہیں؟ کریکٹ. ہاں پارٹیشن کے وقت، پارٹیشن کی بات کی بات کر رہے ہو. ہاں. تو بہت سارے مسلمان یہاں رہ گئے کیونکہ انہیں دیش پسند تھا. لوگوں نے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالا مگر اس ملک کو نہیں چھوڑا. بھارت سے ان کو پریم ہے، بھارت سے ان کو محبت ہے، پیار ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پاکستان نہیں چاہیے، اور آج بھی کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان نہیں چاہیے.
اور کل بھی نہیں چاہیے تھا. ہم تو چاہتے ہیں کہ پھر سے لے لیں اور پھر ہم سب ایک ساتھ مل کر رہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان بھی لے لیں, بنگلہ دیش بھی لے لیں, اور سب مل کر جیسے پہلے زمانے میں رہتے تھے, کیونکہ ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہتے تھے. بھائی انگریز تو یہاں پر بھیک کا کٹورا لے کر آئے تھے نا. کیوں آئے تھے؟ جب ہم ساتھ تھے, اور جب ہم الگ ہو گئے تو یہ لوگ آگے بڑھ گئے. آج امریکہ ہے کہ یورپ ہے, انہوں نے اتنی ترقی کی, مڈل ایسٹ نے کی. سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس تھا. کیوں تھا؟ ہمارے پاس اتحاد تھا. ہاں, اور ایجوکیشن بھی تھا. ایجوکیشن تھا. گولڈن پیریڈ آف اسلام کہا جاتا ہے, وہ کیا تھا, اور اس وقت ایجوکیشن اتنا اوپر کیسے تھا اسلام کا؟ دیکھیے, اسلام نے جو خدمات کی ہیں یعنی سائنس کے حوالے سے, ایجوکیشن کے حوالے سے, تو فرسٹ یونیورسٹی مسلمانوں نے قائم کی تھی. کیمسٹری ہو, الجبرا ہو, فزکس ہو, اور آریہ بھٹ کا جو زیرو تھا اسے بھی لے کے خوارزمی نے, جو عرب کے بہت بڑے سائنٹسٹ تھے, انہوں نے وہاں پر انکلوڈ کیا, پھر اس کو یورپ میں بھیجا. تو یہ یورپ اور یہ جو ویسٹ تھا یہ بہت پیچھے تھا. یہ صرف لڑائی جھگڑا کرنے اور شکار کرنے والے لوگ تھے. ترقی یافتہ تو ہندوستان تھا, اور سبھیتا, تہذیب, لٹریچر, سائنس ہمارے پاس تھی. اگر زیرو ہٹا دیا جائے ہندوستان کا تو پھر دنیا میں پھر زیرو ہی رہ جائے گا, کچھ نہیں رہے گا, کچھ آگے نہیں بڑھے گا. تو یہ مسلم سائنٹسٹ جیسا کیمسٹری ہے, دا فادر آف کیمسٹری ہے, تو ابن حبان کو, جعفر ابن حبان کو کہا جاتا ہے. اور جو ماڈرن ایروناٹکس ہے جس کا کانسیپٹ پیش کیا گیا تھا, وہ خوارزمی نے, الفرز نے, یہ سب مسلم سائنٹسٹ تھے. انہوں نے بہت کام کیا تھا. اور ہندوستان میں بھی یہی ہوا ہے کہ ایجوکیشن کے حوالے سے جب یہاں پہ مسلمان حکمران تھے تو انہوں نے ایجوکیشن کو بہت عام کیا تھا. ٹیررزم کو بھی اسلام کے ساتھ بہت جوڑا جاتا ہے, اور اس میں ایک شبد کا اپیوگ بہت بار ہوتا ہے, جہاد. تو یہ جہاد کیا ہے, اور ٹیررزم بہت زیادہ اس دھرم کے ساتھ کیوں جوڑا جاتا ہے؟ دیکھیے, اصل میں ہوا یہ کہ لفظ جہاد, اس کو سمجھنا بہت زیادہ. جہاد کہتے ہیں اسٹرگل کرنے کو, جد و جہد کرنے کو, اور جد و جہد اللہ کی راہ میں کرنی ہے, انسانیت کی مدد کرنے کے لیے کرنی ہے, خدمت کرنے کے لیے کرنی ہے. ایک ہوتی ہے ہولی وار. اور ہولی وار کب ہوتی ہے؟ دیکھیے آپ, جیسے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے, تو 13 ایئرس وہ مکے میں تھے, ان پر بہت ظلم ہوا, بہت ظلم ہوا. انہوں نے ایک ہاتھ بھی نہیں اٹھایا, کیونکہ اللہ کا آرڈر تھا کہ تم کو ہاتھ نہیں اٹھانا ہے. وہ مدینے کو آئے, تو ان کے پیچھے, مدینے کے پیچھے جو پیگنس تھے یہ پیچھے ان کے لگ گئے, اور انہوں نے پھر بھی ان کو جینے نہیں دیا. جب ستایا, اور پھر جب ان کی ٹیریٹری پر مدینے کو جب یہ چھوڑ چھاڑ کر آ گئے, تم رہ رہو مکے میں, مجھے نہیں رہنا ہے, میں مدینے میں رہوں گا. جب ان پر اٹیک کرنے کے لیے آئے, تب اللہ نے آرڈر کیا کہ تم ڈیفنس کے لیے وار کر سکتے. یعنی ہر دیش نے, ہر ملک نے, جیسے آپ رامائن پڑھیں, جیسے آپ مہابھارت پڑھیں, کوروا اور پانڈو میں یہ جو جنگیں ہوئی ہیں, یہ انسانی فطرت میں ہے آپس میں لڑنا. سروائیول انسٹنکٹ ہے, آپ کو باقی رہنا ہے تو جنگ لڑنی ہے. تو یہ جو جہاد ہے یہ 24 گھنٹے نہیں ہے. جنگ جو ہوتی ہے ورلڈ وار, جیسے آپ کتنا زمانہ ہو گیا, جیسے آپ 100 سال ہونے آ گئے. تو یہ ہمیشہ اسٹیٹ آف وار میں انسانی فطرت, اور یہ بھی ایک مسکنسپٹ ہے کہ جہاں کافر دکھے اسے مار دو, آپ کو باقی رہنا ہے تو جنگ لڑنی ہے. اسلام نے ایسا نہیں کیا. جہاد ہے یہ 24 گھنٹے نہیں ہے. جیسے کہا جاتا ہے کہ جیسے آپ پیار اور محبت اور جنگ میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, ایسے ہی کہا گیا. جب آپ کا اینیمی آپ کو مارنے آئے, جب آپ کو روکا جائے گا, جب اور جہاد کے لیے مسلم اسٹیٹ ہونا چاہیے. ڈیموکریٹک تو جیسے دیگر ممالک ہے وہ ڈکلیئر کر سکتے ہیں, اور وہ کب کر سکتے ہیں جب سیکیورٹی اور جالب خطرہ جہاز یوکرین میں چل رہا ہے, رشیا مار رہا ہے, ڈیموکریٹ کہتے ہیں یوکرین مظلوم ہے, رشینس کہتے ہیں کہ وہ مظلوم نہیں. یہ تو لڑ رہے ہیں نا, اتنے ماڈل دیش لڑ رہے ہیں. تو اسلام کے ساتھ دہشت گردی کو جوڑا گیا ہے. اس لیے کہ بعض علاقوں میں جب ان کا ظلم ہوا, دیکھیے انہوں نے غلط راستے یوکرین جیسے سوسائڈ میں, جیسے اب اللہ کا بڑا احسان ہے کہ آج ہندوستان میں ینگ جنریشن کو نہیں پتا ہے. جو دور ہم نے دیکھا کشمیر میں کیسے معاملے تھے, آپ نے دیکھا کیسی ٹیررزم تھا, اور آسام میں الفا تھا, الفا تھا, ادھر ڈیمیلینس میں LTTE تھے, چنائی کے نیچے تھے, سری لنکا کے اوپر تھے. وہ کشمیر جو تھے وہ مسلمان تھے, تو LTTE والے الفا والے. یہ کیا تھا؟ یہ زمین کی لڑائی, یہ دھرم کی نہیں, اس کو دھرم کے ساتھ جوڑ کر لوگ استعمال کرتے. اسی لیے اسلام کے ساتھ دہشت گردی ہوئی. اس دہشت گردی کا سب سے بڑے شکار قومی ہے. تو یہ تو لوگ سوشل میڈیا دیکھ دیکھ کر آج کل جو اسلاموفوبیا جو ورڈ یوز کر رہے ہیں, کیا یہ صرف سوشل میڈیا تک ہی ہے؟ آپ تو لوگوں کے بیچ میں جاتے ہیں, آپ نے ہندو بھائی بہنوں کے بیچ میں جاتے ہیں, اور آپ مسلم بھائی بہنوں کے بیچ میں
تو آپ کو ریئل لائف میں گراؤنڈ لیول پہ یہ سب تکراریں دکھتی ہیں یا پھر یہ صرف اوپر سے میڈیا کا رچایا ہوا ہے؟ دیکھیے اسلام و فوبیا کا جو لفظ ہے یہ میں اس کی نندا کرتا ہوں بڑے الفاظ، کیونکہ اسلام و فوبیا کے نام کی کوئی چیز ہے ہی۔ اسلام و فوبیا اگر ہوتا تو آج دیکھیے آج دبئی جو 7 امارات ہیں اس میں 40% آف دا انویسٹمنٹس ہمارے ہندو انویسٹرس انڈیا میں۔ آپ دیکھیں آپ سعودی جائیں وہاں پر ہیں، کویت جائیں، قطر جائیں، سارے گجراتی اور مراٹھی ہر طبقے کے لوگ۔ اسلام و فوبیا ہوتا تو یہاں سے وہاں چل سکتے، ایک بات۔ اور دوسری بات ہندوستان کی طرف پلٹ کر آئیے، یہاں پر کیا اسلام و فوبیا؟ یہاں کسی ہندو بھائی کو مسلمان سے کوئی خطرہ نہ کل تھا نہ اب۔ ایک پولیٹیکل گیم ہوتا ہے، اڑا دیا جاتا ہے۔ پیر صاحب جی، آپ جو کہ ڈسائپل ہیں محمد جی کے خود، اس ناطے آپ میرے خیال سے تو حق رکھتے ہیں سارے ہندوستان کو اسلام کے بارے میں بتانے کے لیے، جو کہ آپ نے بہت ہی اچھی طرح کیا ہے، شکریہ اس کے لیے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ اینڈ میں آپ میسیج دیں اس پوڈ کاسٹ کو پورے ہندوستان کو آپ کے دھرم کے بارے میں، اور کیا پازیٹیو چیز آپ اور دیکھ رہے ہیں اس دھرم میں آنے کے۔ دیکھیے میں جہاں تک ہندوستان کی بات کروں تو آپ ہندوستان کو دیکھیں، ہندوستان میں بہت ٹیلنٹ، ہم ہر معاملے میں ترقی کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آئی ٹی میں ہم بہت آگے ہیں، اور ہم جو ہے آپ ایویشن میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ہم ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ رہے ہیں، ہم بزنس میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ انڈسٹریز کا ایک ریولیوشن انڈیا میں آیا ہے، میں نہیں کہتا نہیں آیا ہے، ہندوستان بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اور کیسے بڑھ رہا ہے؟ انگریزوں کے آنے سے پہلے جو ہندوستان تھا وہ ہندوستان پھر سے بننے جا رہا ہے، وہ بھارت پھر سے بننا جا رہا ہے۔ اب جب یہ بھارت بننے جا رہا ہے تو یہ بھارت کھٹک رہا ہے دنیا کی آنکھوں میں۔ چائنا نہیں چاہتا کہ ہندوستان ترقی کرے، اس کو پیچھے چھوڑ دے، کوئی نہیں چاہتا۔ سگا بھائی نہیں چاہتا کہ اس کا بڑا بھائی یا چھوٹا بھائی اس کو پیچھے چھوڑ دے۔ چائنا کہاں سے؟ چائنا نہیں چاہتا۔ انڈیا میں آپ دیکھیں مہندرا نے کتنی ترقی، موٹرس میں، آٹو موبائل میں، ٹاٹا نے کتنی ترقی کی، ٹیسلا کو ٹکر دے رہے ہیں کہ نہیں؟ ای وی میں دیکھیں ایک ٹیکنالوجی آئی ہے، ایک ترقی آئی ہے، خوشحالی آئی ہے۔ ہم پہلے ہی 100-150 سال ستائے جا چکے ہیں انگریزوں کی طرف سے، پر برطانیہ والوں نے، برٹشرز نے بہت ظلم کیا ہے۔ اس کے بعد پھر ہندو مسلم دنگے ہوئے، پارٹیشن ہوا، ہم پھر ڈیوائڈ ہوئے، پھر ٹوٹے۔ آج ہم پوری شکتی کے ساتھ ٹھہر رہے ہیں دنیا کے سامنے، اور دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہم کہہ رہے ہیں کہ وی ایگزسٹ، ہم ہیں، وی آر انڈینس، وی آر پراؤڈ انڈینس، ہم آگے بڑھیں۔ اب ایسے حالات میں میں ہندوستان کے ہر شہری کو، ہر ناگرک کو اس بھارت کے لیے کہنا چاہوں گا کہ دھرم کے نام پر جھگڑے کر ہندوستان کی، بھارت کی ترقی کو آپ پیچھے نہ کریں، آگے بڑھائیں۔ آپ کے ساتھ ہر آدمی ٹھہرا ہوا ہے۔ اگر دنگے ہوں گے انویسٹمنٹس نہیں آئیں گے، اگر دنگے ہوں گے، فساد ہوں گے، تو ہندو مسلم ہوگا یا کسی بھی اور مسلم مذہب کا ہوگا، تو دنیا کا کوئی ملک والا یہ نہیں کہے گا کہ مجھے انڈیا میں انویسٹمنٹ کرنا ہے۔ جب پیس نہیں ہوگا تو انویسٹمنٹ نہیں ہوگا، ترقی نہیں ہوگی۔ اگر بھارت چاہتا ہے، بھارت کا ہر ناگرک چاہتا ہے، کیونکہ یوا یہاں پر زیادہ ہے آج، 60% سے یوا ہے انڈیا میں، تو 60% کے قریب تو یوا یہ چاہتا ہے کہ ترقی ہو، ہندوستان کو آگے بڑھائے۔ ویسے ہم چیمپئنز ٹرافی جیت کر آئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں بدائی دیتا ہوں بھارت کی ٹیم کو۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہر معاملے میں ہم دنیا کو پیچھے چھوڑ دیں تو سارے مذاہب، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، سب ساتھ بڑھ کر کھڑے، ہم سب بعد میں ہیں، بھارتی ناگرک پہلے ہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہم ہندوستان۔ تو پیر صاحب جی، آپ نے ہمارے سوالوں کا اتنے اچھے سے جواب دیا، اس کے لیے سب سے پہلے تھینک یو۔ اینڈ یہ ہم بہت سمے سے کرنا چاہ رہے تھے آپ کے ساتھ، لیکن ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی، لیکن فائنلی آپ سے ملاقات ہوئی، آپ سے مل کر بہت اچھا لگا۔ پیر صاحب تھینک یو ونس اگین مجھے بھی پروین جی آپ سے مل کر، راجیش جی سے اور ہمارے نتیش جی سے جو بیہائنڈ دا کیمرہ ہیں، ان سے مل کر بہت خوشی ہوئی، اور میں آپ لوگوں کے لیے میرے ویل وشز ہیں، میری پرارتھنائیں، دعائیں کہ اللہ آپ کے اس چینل کو، پوڈ کاسٹ چینل کو خوب ترقی دے، اور سارے ہندوستان میں آپ پیار، محبت اور شانتی کا